ہر انسان کی پہلی اور سب سے بڑی ضرورت وہ ہدایت. ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت کی دعا مانگنا ضروری ہے. اہدنا الصراط المستقیم. کامیابی کس کا نام؟ ہدایت کا مل جانا. ناکامی کس کا نام؟ ہدایت سے محروم ہو جانا. اور ہدایت کیا ہے؟ دل کا ایک نور. ہدایت کیا ہے بھائی؟ دل کا ایک نور ہے. اور 3 علامتیں بتائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب وہ ہدایت کا نور دل میں آتا ہے تو یہ دنیا سب دھوکہ نظر آتی ہے، سب کھیل تماشا نظر آتا ہے. ہاں، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جال ہے، یہ فنا ہونے ختم ہونے والی. اور جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے تو جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی طرف دل مائل ہوتا ہے. اللہ نے انسان کے لیے کیا جنت بنائی ہے. جنت کا شوق پیدا ہوتا ہے جہاں دودھ کی نہریں، شہد کی، شراب کی، پانی کی نہریں، جہاں ہمیشہ کی جوانی، بڑھاپا نہیں، زندگی موت نہیں، صحت بیماری نہیں، خوشیاں پریشانیاں نہیں. جہاں کوئی تھکاوٹ نہیں، پیشاب نہیں، پاخانہ نہیں، گندگی نہیں، بدبو نہیں، کوئی دلوں میں بغض نہیں، کینے نہیں، حسد نہیں، کھوٹ نہیں، کوئی مزے ہی مزے. جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے پھر آدمی موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے. جیسے آپ نے آج سفر تشکیلوں میں جانا ہے نا، اب آپ اس کی تیاری کر رہے ہیں، ٹکٹ بک کروا رہے ہیں جناب، بستر سامان تیار کر رہے ہیں. جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے آدمی موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے. اور جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے تو پھر آدمی کی دوڑ جو ہے وہ مال کی نہیں اعمال کی ہو جاتی ہے. مال میں کامیابی نظر آئے یہ دل کے سیاہ ہونے کی علامت، دل کے گمراہ ہونے کی علامت، یہ دل کے سخت ہونے کی علامت. یہ گمراہی ہے. جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے اعمال میں کامیابی نظر آتی ہے، اعمال کا شوق، اعمال کی دوڑ. اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے میں آگے نکل جاؤں، آگے بڑھ جاؤں. تو جب ہدایت کا نور دل میں آئے گا پھر نیکیوں میں آگے بڑھنے کا شوق، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کا شوق. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. ہدایت والی محنت انبیاء علیہ السلام کے ذمہ تھی. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں، اب وہ ہدایت کی محنت اللہ نے اس امت کو دی. ہمارا یہ نکلنا کس لیے ہے؟ وہ ہدایت والی محنت کو سیکھنا ہے اور ہدایت والی محنت کو زندہ کرنا ہے. ہدایت والی محنت کے لیے ہر مسلمان کو تیار کرنا ہے. تو پہلی بات سب نیت کریں، ہمیں اس محنت کو سیکھنا ہے انشاءاللہ. جس محنت سے ہدایت ملتی ہے. اب کیا کریں؟ وقت کی حفاظت کریں. وقت سرمایہ ہے اور گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا ہے. جیسے سامان کی حفاظت کر رہے ہیں، پیسوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اس سے زیادہ حفاظت کریں وقت کی
کیونکہ سامان گم ہو گیا دوبارہ لے سکتا ہے، پیسے گم ہو گئے اور مل سکتے ہیں، جو وقت ضائع ہو گیا وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ جنت میں جہاں سب کچھ ملے گا، ایک چیز کا افسوس جنت میں بھی رہے گا، جو وقت دنیا میں غفلت میں گزرا، جو وقت دنیا میں ضائع ہوا، اس کا افسوس جنت میں بھی ہے۔ ہاں، وقت کے صحیح استعمال سے سالوں کا کام مہینوں میں، مہینوں کا ہفتوں میں، ہفتوں کا دنوں میں ہو جاتا ہے، اور وقت کے غلط استعمال سے ہفتوں کا کام مہینوں اور مہینوں کا کام سالوں پر چلا جاتا ہے۔ جو بھی جس لائن میں ترقی کرتے ہیں وہ وقت کے صحیح استعمال سے ہی کرتے ہیں۔ ہاں، جو وقت کی قدر نہیں کرتا یہ کسی لائن میں بھی ترقی نہیں کر پاتا۔ ہر ساتھی اپنے وقت کا خود ذمہ دار ہے، تو نیت کریں، اپنے اوقات کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ وقت کو ضائع اور وقت کی حفاظت اعمال کے ساتھ۔ وقت کی حفاظت کیسے بھائی؟ جو وقت عمل میں مشغول وہ محفوظ، جو وقت عمل سے خالی یہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ دو عملوں کے درمیان فراغت نہ آئے، عمل سے عمل، اس طرح ہمارا وقت گزر رہا ہو، اٹھتے ہی عمل، سوتے تک عمل، عمل سے عمل۔ ہاں، کتنے اعمال ہیں نکلنے کے زمانے میں۔ ہاں، اب سب سے اہم عمل دعوت، جو سیکھنا ہے ہمیں۔ ہاں، دعوت کا مزاج بنائیں۔ دعوت سب سے پہلی آواز ہر گاؤں میں، ہر محلے، ہر بستی میں صبح ہی صبح، ابھی اندھیرا اور بالکل سناٹا، اور پہلی آواز کیا گونجتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اذان۔ اور اذان کیا ہے؟ دعوت۔ اذان کیا ہے؟ ہاں، اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ اذان کی، یہ دعوت کی طاقت ہے۔ ہاں، شیطان بھاگ جاتا ہے جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے۔ آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، شیطان واپس آ کے وسوسے ڈالنے شروع کرتا ہے۔ تو شیطان کس سے ڈرا؟ دعوت سے، نماز سے نہیں، وہ عبادت، ہاں، دعوت کا مزاج بنا۔ اس لیے شیطان زیادہ رکاوٹ ڈالے گا کس میں؟ دعوت میں۔ اس لیے عبادت کا مزاج جلدی بن جاتا ہے، دعوت کا مزاج بڑی مشکل سے بنتا ہے۔ شیطان نہیں دعوت پہ آنے دیتا، اس لیے عبادت کے مزاج کے لوگ بہت ملیں گے، دعوت کے مزاج کے لوگ بہت کم ملیں گے۔ ہاں، عبادت پر لانے کے لیے دعوت ہے۔ ہاں، اور دعوت کیا ہے؟ تین چیزیں ہیں بنیادی طور پر دعوت میں۔ پہلی بات، سب کا رخ اللہ کی طرف پھیرنا ہے۔ ہر انسان عزت چاہتا ہے، تو عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہر آدمی کامیابی چاہتا ہے، تو کامیابی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہر آدمی رزق چاہتا ہے، تو رزق دینے والا کون ہے؟ آپ بتاؤ، آج لوگوں کو رزق کی تلاش ہے یا رزاق کی تلاش ہے؟ جتنی تلاش رزق کی ہے اور جتنی طلب رزق کی ہے اور جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزاق سے ہو جائے اور اتنی طلب رزاق کی ہو جائے، اتنی تلاش رزاق کی ہو جائے، تو سچی بات ہے یہ سب ولی اللہ بن جائے۔ کیا بن جائے؟ ہاں، یہ سب اولیاء بن جائیں۔ رزق کی تلاش ہے، رزاق کی تلاش نہیں، بلکہ رزق کی تلاش میں رزاق کی نافرمانی کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ہسپتال خالی ہیں کہ بھرے ہوئے؟ بولو بھائی، میڈیکل سٹور والے فارغ بیٹھے ہیں کہ رش ہے؟
یہ سب کس کی تلاش ہے؟ شفا کی۔ میڈیکل سٹوروں پہ رش کا مطلب کیا چاہتے ہیں لوگ؟ ہسپتالوں میں رش کا مطلب کیا چاہتے ہیں لوگ؟ کلینک پہ رش ہے، کیا چاہتے ہیں لوگ؟ اور شفا دینے والا کون ہے؟ شافی کون ہے؟ اللہ۔ تو شفا کی تلاش ہے، شافی کی نافرمانی ہے۔ استغفر اللہ۔ اب سچی بتاؤ، لوگ ڈاکٹر کی زیادہ مانتے ہیں کہ اللہ کی زیادہ مانتے ہیں؟ ڈاکٹر کے انتظار میں زیادہ بیٹھتے ہیں کہ دعا میں زیادہ بیٹھتے ہیں؟ عجیب بات، ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے کہنے پر حرام بھی نہیں چھوڑتے۔ زمیندار جو ہے کتنا اہتمام کرتا ہے، ہل چلانا ہے، پانی لگانا ہے، اور جناب بیج ڈالنا ہے، اور کھاد ڈالنی ہے، سپرے کرنی ہے، اوف اوف کتنا اہتمام کرتا ہے۔ اور نماز پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے؟ اسے پانی لگانے کی فکر ہے کہ نماز پڑھنے کی فکر ہے؟ کھیتی اگانے والا کون ہے؟ کھیتی کو پکانے والا کون ہے؟ کھیتی کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ یہ جو ہم تشکیلوں میں جا رہے ہیں، جس محلے میں جائیں، جس گاؤں بستی میں جائیں، یہ کام پھرنا ہے، گھر گھر جانا ہے، ہر فرد سے ملنا ہے، اور بہت پیار محبت نرمی سے یہ بات سمجھانا ہے کہ بھائی جو ہم چاہتے ہیں، عزت، خوشیاں، صحت، عافیت، سہولت، آسانیاں، محبتیں، یہ سب کس سے ملیں گی؟ اللہ ہی سے ملیں گی، اور کہیں سے نہیں ملیں گی۔ ہمارا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ تو کس کو راضی کرو، کس کو ساتھ لو، کس سے محبت کرو، کس کی اطاعت کرو، کس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، کس سے مانگو۔ یہ پہلا کام دعوت میں ہے، سب کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے۔ اور دوسری بات دعوت کیا ہے؟ سب کا رخ آخرت کی طرف پھر جائے، کہ اصل زندگی کون سی ہے؟ آخرت کی ہے۔ دنیا کی زندگی اصل، مستقبل سنوارو، یہ جملہ ہمارے معاشرے میں تھوڑا ہے کہ زیادہ ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ مستقبل کی فکر کرو، مستقبل کو روشن بناؤ، مستقبل کو سامنے رکھ کے چلو، بالکل ٹھیک باتیں ہیں، لیکن مستقبل ہے کیا؟ لوگ سمجھ رہے ہیں 60-70 سال کی زندگی ہے، پہلے 25-30 سال جو ہیں پڑھائی کرو، کوئی ہنر لو، کوئی ڈگری لو، اور اگلے 30-40 سال ہمارا مستقبل ہے۔ تو نہ ہمارا مستقبل آخرت ہے۔ ہمارا مستقبل کیا ہے؟ موت سے شروع ہوتا ہے۔ مستقبل آخرت ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اور ہم دنیا میں دنیا بنانے آئے کہ آخرت بنانے آئے؟ بولو بھائی، جو اپنی آخرت کی فکر کرے گا دنیا بھی سنورے گی، اور جو دنیا ہی کی فکر کرتا ہے آخرت کی نہیں، نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی۔ یہ بات سمجھنا ہے، یہ بات سب کو سمجھانا ہے۔ دنیا کی زندگی محدود ہے اور آخرت کی زندگی لامحدود ہے، اور لامحدود زندگی کا دار و مدار اس محدود زندگی پر ہے، اس محدود زندگی پر ہے۔ پرندہ ہوا میں ہوتا ہے، فضا میں ہوتا ہے، اور اس کا سایہ سو رہے کہ سن رہے؟ اس کا سایہ زمین پر۔ اب ایک آدمی سائے کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو پکڑنے میں تھوڑا وقت لگ جائے گا نا؟ کیوں بھائی، سن رہے کہ نہیں؟ بعض نے سر ہلایا ہوگا۔ ہاں، جو سائے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کیوں جی؟ نہ سایہ ہاتھ آئے گا نہ پرندہ، اور جو پرندے کو پکڑ لے گا تو سایہ اس کے ساتھ ہی ہے۔ تو دنیا آخرت کا سایہ ہے کیا؟
دنیا آخرت کا کیا ہے؟ جو اپنی آخرت کی فکر کرے گا دنیا بھی سنور جائے گی، اور جو دنیا ہی کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی۔ کتنی پریشانیاں لوگوں نے لی ہوئی ہیں، کس لیے؟ یہ دنیا بنانے کے لیے۔ گھر کا مسئلہ، بجلی کا مسئلہ، گیس کا مسئلہ، بچوں کا فیس کا مسئلہ، مکان کا مسئلہ، کرائے کا مسئلہ، کھانوں کا مسئلہ، جہیز کا مسئلہ، یہ مسئلے۔ قبر کو مسئلہ ہی نہیں بنایا، قیامت کو مسئلہ نہیں بنایا، مرنے کے بعد اٹھنے کو مسئلہ نہیں بنایا، حساب کتاب کو مسئلہ نہیں بنایا۔ ہاں، وہ مسئلے آخرت کے ہیں، وہ مسئلے دنیا کے مسئلے نہیں ہیں۔ چھوٹا بچہ ہے نا، چھوٹا سا بچہ ہے نا، اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ گاڑی کون سی؟ پلاسٹک والی، کون سی؟ اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ غبارہ، چاکلیٹ، اس کے یہ مسائل ہیں۔ چھوٹا سا بچہ، اس کے مسائل۔ ہاں، تو یہ بات سمجھنا ہو کہ بھائی اصل زندگی آخرت کی ہے، اور ہم دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے آئے۔ اور ہو سکتا ہے آج کا دن زندگی کا کیا ہو؟ آخری۔ کیوں جی؟ ہمارے معاشرے میں وصیت کرنے کا تصور کس کے بارے میں؟ جوانوں کے بارے میں کہ بوڑھوں کے بارے میں؟ دھیان سے نہیں سن رہا۔ ہمارے معاشرے میں کسے کہا جاتا ہے وصیت کر دیں؟ انہیں وصیت کر دینی چاہیے۔ کسے؟ جو بالکل بوڑھا تندرست صحت مند لوگوں کے بارے میں ہے یا بیمار لوگوں کے بارے میں؟ جو سخت بیمار چل رہا ہے نا، اس کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ انہیں اب کیا کر دینی چاہیے۔ کوئی جوان وصیت کرتا ہے؟ کوئی صحت مند وصیت کرتا ہے؟ کیوں؟ کہ اس کا ذہن کیا ہے؟ میں کون سا؟ دنیا میں آنا ہوتا ہے 9 مہینے پہلے پتہ لگ جاتا ہے، اور دنیا سے جانا ہوتا ہے 9 سیکنڈ پہلے پتہ نہیں ہوتا۔ ہاں، دیکھو سب نے 20 سوٹ رکھے ہوئے گھر میں، 10 سوٹ تو رکھے ہوئے عام طور پر۔ یہ 10 سوٹ گھر میں کیوں رکھے ہوئے لے کے؟ کیونکہ زندہ رہنا ہے تو ان سوٹوں کو استعمال کرنا ہے، پہننا ہے۔ کفن لے کے نہیں رکھا، کیوں؟ کہ میں کون سا؟ کسی کو سوٹ ہدیے میں دو، خوشی ہوگی یا غصہ آئے گا؟ اور کسی کو کفن ہدیے میں دو، دینا کسی کو ویسے گھروں کو۔ اگر کوئی کسی کو کفن ہدیے میں دے تو اسے کتنا برا لگے گا، کیوں؟ کہ مرنے کا پروگرام۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنا ایک کفن لے کے رکھنا چاہیے۔ ہاں، کئی دفعہ ایسا ہوا، عید والے دن کوئی آدمی فوت ہو گیا اور عید کے دن دکانیں ساری کیا ہیں؟ بند۔ اب کفن لینے کا کیا بنا ہوا ہے مسئلہ؟ پھر کسی کو گھر سے اٹھاتے ہیں، دکان پہ لے کے جاتے ہیں، پھر اس کفن خریدتے ہیں۔ عید کا دن چھٹی کا، سب چیز کی چھٹی، لیکن موت کی چھٹی عید کے دن بھی جنازے، عید کی نماز کے ساتھ جنازے۔ کیا عید ہے کہ عید کے دن بھی جنازے ہیں؟ تو ہم اللہ کے راستے میں اب تشکیلوں میں جانا ہے۔ ہاں، کیا کرنا ہے؟ پھرنا ہے بھائی، 2 کی جوڑی، گھر کی ملاقات، پورے محلے میں ایک سے ملنا ہے۔ کوئی صبح ملے گا، کوئی دوپہر، کوئی شام، کوئی رات، کوئی گھر میں، کوئی دفتر، کوئی دکان، کوئی کھیت میں، جو جس وقت ملے گا، جہاں ملے گا۔ جس محلے میں ہماری تشکیل ہے، اس محلے کے جتنے بالغ مرد اور بڑے بچے، ہمیں سب سے ملنا ہے۔ ہاں، اور بہت پیار محبت سے یہ بات سمجھانا، بھائی کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، کامیابی اللہ ہی سے ملے گی، کہیں سے نہیں ملے گی۔ ہاں، اور اصل زندگی آخرت کی ہے، دنیا اصل نہیں ہے۔ اور تیسری بات، دعوت کیا ہے؟ سب کا رخ اعمال کی طرف پھیرنا ہے۔ کس کی طرف؟ کہ زندگی مال سے نہیں بنتی، زندگی کس سے بنتی ہے؟ اعمال سے۔
کامیابی کا تعلق مال سے نہیں، کامیابی کا تعلق اعمال سے ہے۔ اللہ کی مدد مال والوں کے ساتھ نہیں، اعمال والوں کے ساتھ۔ اللہ کے وعدے مال اور دولت اور چیزوں پر نہیں، اللہ کے وعدے وہ اعمال پر، صفات پر، تقوی پر۔ ہاں اب بتاؤ، آج کل مالدار بننے کا شوق ہے کہ دیندار بننے کا؟ کیا شوق چڑھا ہوا ہے؟ بچے کو مالدار بنانا چاہتے ہیں کہ دیندار ہیں؟ اماں کیا کہتی ہے؟ بیٹا سو جاؤ، صبح مسجد جانا ہے، یا سو جاؤ صبح اسکول جانا ہے؟ کیا بولتی ہے اماں؟ کیا بولتی ہے؟ بیٹا سو جاؤ صبح۔ تو ہاں، ابا نماز پڑھتے ہیں فجر کی، اور نماز میں یہ دعا مانگی انہوں نے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو، بچوں کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ نماز میں یہ دعا مانگی، اور فجر پڑھ کے گھر جا کے بچوں کو اٹھاتے، بیٹا اٹھو اسکول جانا ہے۔ استغفر۔ تو بھائیو، تین باتیں ہیں دعوت میں، سب کا رخ اللہ کی طرف پھرے، اور آخرت کی طرف پھرے، اور اعمال کی طرف پھرے۔ سب نیت کریں، روزانہ دعوت دینی ہے انشاءاللہ، روزانہ گشتیں کرنی ہے انشاءاللہ۔ اب گشتیں کرنے کے لیے لوگ ہمارے پاس آئیں گے کہ ہمیں لوگوں کے پاس جانا ہے بھائی؟ لوگ ہمارے پیچھے پیچھے پھریں گے، ہمیں لوگوں کے پیچھے پیچھے پھرنا ہے بھائی؟ کیوں بھائی؟ لوگ ہمارا انتظار کریں گے، ہمیں لوگوں کا انتظار کرنا ہے بھائی؟ ہاں، اگلی بات، لوگ ہمارے نخرے اٹھائیں گے یا ہمیں لوگوں کے نخرے اٹھانے ہیں؟ ہاں، یہ تھوڑا کہ آپ گشت کرنے جاؤ گے تو لوگ ہار لے کے کھڑے ہوئے ہوں گے، آؤ جی آؤ جی آؤ جی بیٹھو جی۔ نہ 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 نہ، کوئی سنے گا کوئی نہیں سنے گا، کوئی سنے گا کوئی نہیں سنے گا، اور کوئی سنائے گا، ہاں ایسی سنائے گا کہ آپ کی طبیعت صاف کر دے گا۔ ہاں، جس کی کوئی نہیں سنتا وہ بھی سنائے گا۔ ہاں، تو تبلیغ کا مزاج کیا ہے کہ چلو سن لو بھائی، کیا کرو اس کی، ہاں سن لو آپ اس کی، آج آپ اس کی سن لو، ایک دن آئے گا کہ یہ بھی آپ کی سنے گا۔ ہاں، سچی بات ہے، صحیح بات پہنچانے کے لیے اور مقصد بات پہنچانے کے لیے بہت سی بے مقصد باتیں سننی پڑتی، بہت سی فضول باتیں سننی پڑتی۔ ہاں، بات ہماری کوئی نئی نہیں ہے، کوئی فلسفہ سنانا ہے ہم نے، کوئی موٹی موٹی باتیں ہیں کہ دنیا کے انسانوں کامیابی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ۔ ایک ساتھی گشت کرنے گئے نا، تو اب جس کے پاس گشت کرنے کے بہت پڑھا لکھا، دنیوی اعتبار سے بہت تیز، بہت پڑھا لکھا آدمی، جب انہوں نے بات شروع کی، دیکھو بھائی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے، اوہو ایک دم وہ غصے میں آ گیا کہ تم آ جاتے ہو تبلیغ والے، وہ چند باتیں تم لوگوں نے رٹا لگائی ہوئی ہیں، وہی باتوں کو دہراتے رہتے ہو، دنیا جو ہے چاند پہ پہنچ گئی ہے، اور کیا کیا حالات ہیں اس وقت کے، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، وہی باتیں خوب سنائی۔ ہمارے ساتھی جو تھے نا، وہ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار، چپ کر کے اس کی باتیں سنتے رہے۔ جب وہ خاموش ہوا نا، تو پھر بات شروع کی کہ دیکھو بھائی کامیابی اللہ نے دین میں ہی رکھی ہے۔ کامیابی انہوں نے کہا دیکھا نا، پھر وہی بات، بھائی یہی آتا تمہیں، بس آ جاتے ہو، رٹی رٹائی باتیں سناتے ہو آگے۔ حالات حاضرہ کا کیا تقاضا ہے، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، کیا حال ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، بس وہی باتیں ہیں۔ وہ پھر سنتے رہے، بہت تحمل سے سنتے رہے باتوں کی۔ پھر وہ جب خاموش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اصل بات یہی ہے کہ کامیابی دین میں ہے۔ ہاں، اصل بات کیا ہے، کامیابی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کامیابی کس میں؟ دین میں ہے۔ بالکل پکی سچی بات ہے، بہت خوبصورت بات ہے، اور بہت بڑی حقیقت، نہیں سب سے بڑی حقیقت ہے کہ کامیابی کس میں ہے؟ اللہ نے دین میں رکھی ہے، دین کے بغیر کوئی کامیابی نہیں۔
کامیابی اسے کہتے ہیں جس کے بعد ناکامی نہ ہو، عزت اسے کہتے ہیں جس کے بعد ذلت نہ ہو، خوشیاں اسے کہتے ہیں جس کے بعد مصیبتیں نہ ہوں۔ وہ کیا کامیابی جس کے بعد ناکامیوں کے پہاڑ ہوں، وہ کیا عزت جس کے بعد ذلتوں کی وادیاں ہوں۔ تو بھائی جماعتیں جا رہی ہیں، ہاں جس محلے میں مسجد میں آنے والے تھوڑے ہیں، نہ آنے والے ہاں، دعوت کا مزاج ہے خود چل کے جانا، دعوت کا مزاج ہے خود چل کے جانا اور چھوٹا بن کر بات کرنا۔ بات بڑی ہے ہم بڑے، بولو بھائی، بات بڑی ہے ہم بڑے، بات بھی بڑے کی، لیکن ہم چھوٹے بھائی، ہم کچھ نہیں ہیں۔ ہاں، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا ہے، اور جس سے بات کر رہے ہیں اس کو حقیر بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ہاں، کہ یہ اب اندازہ تو ہو جاتا ہے نا کہ یہ جس کے پاس ہم گئے ہیں یہ تو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں مہینوں سے مسجد میں نہیں آیا، اس کی اب یہ کبھی یہ تو بیچارہ بے دین ہے، یہ تو بیچارہ نہ، ہم اس کو حقیر نہ سمجھیں۔ میں نے تو تہجد پڑھی ہے، اور میں تو 4 ماہ سال میں چل رہا ہوں، اور میں نے صبح پہلی سب میں نماز پڑھی ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور صبح میں نے 2 سپارے بھی پڑھ لیے ہیں، ذکر بھی، اور یہ تو بیچارہ نہ تو دل میں اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، دل میں کسی کو اپنے سے ہلکا سمجھنا، نہ بالکل نہیں۔ کیا پتا وہ ہمارے سے بھی آگے نکل جائے بھائی، کیا پتا ہے؟ ہاں، اور کیا پتا شیطان ہمیں بہکا دے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ مسئلہ تو انجام کا ہوتا ہے، مسئلہ تو خاتمے کا ہوتا ہے بھائی۔ بات بڑی، ہم بڑے نہیں، جس سے بات کر رہے ہیں اس سے مسلمان ہے، اس کے دل میں ایمان ہے۔ اب وہ راکھ تلے دبا ہوا ہے، جیسے چنگاری راکھ تلے دب جاتی ہے، اب اسے کوئی ہوا دے گا پھر وہ بھڑک جائے گی۔ ہاں، اس کے اندر ایمان ہے، کوئی اس کے سامنے قرآن کی گستاخی کرے وہ برداشت نہیں کرے گا، چاہے کبھی زندگی میں نماز نہ پڑھی ہو۔ اس کے سامنے قرآن زمین پہ کوئی قرآن کا صفحہ زمین پہ ہو، بھاگ کے اٹھائے گا، چومے گا، اس کے اندر ایمان ہے۔ ہاں، اس کو ہوا دینے کی ضرورت ہے۔ یہی آدمی جو آج مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں، اگر اس پر صحیح محنت ہو گئی پھر یہ مسجد سے جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہاں، یہی آدمی جو دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر اس پر صحیح محنت ہو گئی یہی آدمی ہزاروں کو دین کی بات سنانے والا بنے گا۔ یہ دیکھو کتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو پہلے تبلیغ کی بات نہیں سنتے تھے۔ ایک ساتھی جنہیں 4 ماہ لگا کے گیا، اب وہ تھا بڑے خواص کے ماحول کا، اور بڑا اس کے نوجوان دوست تھے اس کے۔ اب جب یہ واپس گیا تو اس کے سارے دوست جناب اس کا فون نہ اٹھائیں، اس سے بات نہ کریں، اس کے پاس نہ آئیں، اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیں، اس سے ملے نہیں۔ اب یہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، تو میرے ایک اشارے پر سب بھاگ کے آتے تھے۔ تو کہنے لگا مولوی صاحب عجیب بات ہو گئی، جب سے میں 4 ماہ لگا کے آیا ہوں وہ میرے دوست میری بات ہی نہیں سنتے، وہ میرا فون نہیں اٹھاتے، وہ میرے کہنے پر آتے ہی نہیں، ملتے ہی نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ وہ تو میرے ایک اشارے پر بھاگ کے آتے تھے، جمع ہو جاتے تھے، اب میری بات ہی نہیں سنتے، میں ان کے پیچھے پیچھے ہوتا ہوں، یہ آگے آگے۔ ہم نے اس سے کہا ایک بات بتاؤ، تبلیغ والے تمہارے پیچھے کتنے سال پھرے؟ کہتا 5 سال میرے پیچھے پھرے، 5 سال میں چکر دیتا رہا۔ میں کہا 5 سال تم بھی برداشت کرو۔ تو پکا عزم کریں، روزانہ گشتیں کرنی ہیں انشاءاللہ۔ ہاں، دعوت دینی ہے، اللہ کی بات، اللہ سے ہونے کا ذہن بنانا ہے، اعمال سے کامیابی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اور پھر ذمہ داری کا احساس پیدا کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے، اب یہ دین کی محنت یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہاں، دیکھو ایک آدمی کوئی مال اس کو چاہیے، کوئی سامان چاہیے، وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ملتان سے ملے گا، اب وہ ملتان جا رہا ہے،
آپ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ نے کہا میں ملتان جا رہا ہوں. آپ نے اسے کہا نہیں تم کراچی چلے جاؤ. اسے غصہ آئے گا نا، یہ کون ہوتا کراچی بھیجا والا؟ میں نے جو مال لینا ہے مجھے وہ ملتان میں ملے گا، یہ کیوں جاؤں میں کراچی؟ غصہ ہے. اگر آپ اس کو یہ سمجھا دو کہ جس مقصد کے لیے آپ ملتان جا رہے ہو وہ مقصد ملتان سے پورا نہیں ہوگا، وہ آپ کو کراچی سے پورا ہوگا، وہ بھاگا بھاگا جائے گا، خوشی خوشی جائے گا. ہاں، لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں دکانوں کے لیے، دفتروں کے لیے، کاروبار کے لیے، پیسے کے لیے، مزدوری کے لیے. اب اس سے ان کا مقصود کیا ہے کہ ہماری زندگی آسان ہو جائے، ہمیں کامیابی مل جائے. اب یہ بات سمجھانا کہ بھائی کامیابی دین میں ہے، مال میں نہیں ہے، اور دین کو پھیلانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور جو دین کی محنت کرے گا کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی. مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی سخت بات، ہاں سچ بات، صحیح بات فرمانے لگے. جو دین کا کام کرتا ہے، دین کی محنت کرتا ہے، ہاں دین کو پھیلانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، فرمایا یہ تو بڑا بد نصیب ہے. ہاں یقین ہو کہ ہم دین کا کام کریں گے تو ہماری مدد کون کریں گے؟ اللہ. ان تنصروا اللہ ینصرکم. تو بھائی یہ 10 ساتھی، یہ 12 ساتھی، 20 دن کی تشکیل، 25 دن، 10 مسجدوں میں کام، 10 دیہاتوں میں کام، ہر گاؤں میں 50 گھر، ہر گھر میں 2-4 بالغ مرد. اب اس گاؤں میں 100-150 ایک ایک سے ملنا ہے، منت، خوشامد، پیار، محبت سمجھانا ہو. بھائی کامیابی اللہ کے ہاتھ میں. ہاں اللہ نے کامیابی دین میں رکھی ہے، اور دین آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے. اور اس محنت کی ذمہ داری کہ ہر مسلمان پر ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں چمک جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. ہاں تو ہمارا وقت دعوت میں گزرے، پھر ہمارا وقت سیکھنے سکھانے میں گزرے. یہ چلہ ہے، 4 ماہ ہیں، یہ سال 7 ماہ اعمال میں، یہ اعمال میں ہمارا وقت. تعلیم، ایک اجتماعی تعلیم، ایک انفرادی تعلیم، ہاں ایک فضائل کو تعلیم، ایک مسائل کی تعلیم. ہاں فضائل کی تعلیم اجتماعی بھی، انفرادی بھی. مسائل کی تعلیم، مسائل کو سیکھ رہے ہیں انفرادی طور پر، وہ تو علماء سے پوچھیں. اجتماعی تعلیم کا حلقہ ہو روزانہ. کل بات ہوئی تھی ساری زور کے بعد، تجوید بھی ہو، کتاب سے پڑھنا بھی ہو، 6 نمبر کا مذاکرہ بھی ہو. جو وقت تعلیم کا طے ہوا اس سے پہلے ساری جماعت اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر تعلیم کی جگہ پر موجود ہو. تعلیم کا عمل ہمارا انتظار نہ کرے، ہم تعلیم کے عمل کا انتظار کریں. تعلیم کا عمل ہمارا محتاج نہیں، ہم تعلیم کے عمل کے محتاج ہیں. اللہ کی بات کو توجہ سے سننا. اللہ نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تن متوجہ ہوں، غور سے سنیں. کیا فرمایا؟ اپنے آپ کو مخاطب سمجھنا کہ یہ میرے لیے. ہاں اثر لیں، جنت کا تذکرہ ہے، شوق اور خوشی محسوس ہو. جہنم کا تذکرہ ہے، ڈر جائیں، خوف چہروں پر اس کے اثرات ہو. ایسے تعلیم میں بیٹھنا جیسے آج پہلی دفعہ بیٹھے، ایسے سننا اللہ رسول کی بات کو جیسے آج پہلی دفعہ سن رہے ہیں. ہاں عمل کی نیت سے کہ جو سنا ہے عمل کرنا ہے، جو سنا ہے عمل کرنا ہے. دعوت کی نیت سے کہ جو سنا ہے اس کو آگے پہنچانا ہے اور اس پر ساری مسلمانوں کو لانا ہے. ہاں صرف پہنچانا بات کی حد تک نہیں، اس طرح پہنچانا کہ وہ اس پر عمل بھی کرے اور پھر وہ آگے دوسروں تک بھی پہنچائے. آپ نے فرمایا کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں سیکھے اور اس پر عمل کرے اور پھر آگے اس کو سکھائے جو اس پر عمل کرے. ہاں کون ہے جو میرے سے یہ باتیں سیکھے اور اس پر عمل کرے اور پھر آگے اس کو سکھائے جو اس پر عمل کرے. سننا اور اس پر عمل کرنا اور پھر اس کو آگے پہنچانا اور اس کو بھی عمل پر لانا.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور میں آپ سے یہ باتیں سیکھوں گا. آپ نے حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا ہاں حرام چیزوں سے بچ جاؤ تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. ہاں یہ بات سکھائی حرام چیزوں سے بچو تم سب سے بڑے کیا بنو گے. تو بھائی تبلیغ محنت ہے. ہاں اس میں دعوت ہے, اس میں اللہ کے راستے میں نکل کر سیکھنا سکھانا ہے, اجتماعی تعلیم ہے, ساری جماعت تعلیم میں بیٹھے, آداب کی رعایت کے ساتھ بیٹھے. ہاں روزانہ 2.5 گھنٹہ تعلیم, 2.5 گھنٹہ, چلو کم از کم 2 سے کم نہ ہو, ساری جماعت بیٹھے تعلیم شروع سے آخر تک. تو جو دھیان سے ادب ادب دین سراسر ادب کا نام بھائی. ہاں وہی نہر ہوتی ہے, کوئی زیادہ پانی لیتا ہے, کوئی تھوڑا پانی. مسئلہ پانی میں کمی نہیں ہے, برتن کا ہوتا ہے, چھوٹا برتن ہے تو تھوڑا پانی. ہر ایک اپنے اپنے طلب کے حساب سے, آداب کی رعایت کے حساب سے فائدہ اٹھائے گا تعلیم میں. اللہ کے کلام میں نور ہے, جیسے سورج میں روشنی, اس سے زیادہ روشنی اللہ کے کلام میں. ہاں چاند کی روشنی ہے, چاند کی چاندنی, اس سے زیادہ چمک ہے, روشنی ہے, نور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں. یہ نور ہمارے دل میں آئے کب, جب ادب. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا سبق پڑھا رہے ہیں, چہرے کا رنگ بار بار تبدیل ہو رہا ہے. ہاں سبق سے فارغ ہو کر ایک شاگرد سے کہا میری قبر سے کرتا اٹھا کے دیکھو کیا ہے. دیکھا تو بچھو ہے اور 17 جگہ ڈنگ مار چکا ہے, اور وہ برداشت کر رہے ہیں. شاگرد نے کہا حضرت پہلے سے کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ فرمایا نہ حدیث کے ادب کے خلاف تھا, حدیث کا سبق پڑھا رہا تھا, میں کسی اور طرح متوجہ کیسے ہوتا. ہاں اس طرح ہم روزانہ تعلیم میں, اس میں تجوید کتابوں سے پڑھنا, 6 نمبر کا مذاکرہ, اعمال کے فضائل کو سنیں بار بار تاکہ اس کا یقین دل میں آئے, عمل کا شوق پیدا ہو. گناہ کے نقصان کو سنیں بار بار تاکہ گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے. تجوید میں 2 کی جوڑی, ہر حلقے میں ایک ساتھی ایسا ہو جس کا قرآن درست ہو تاکہ تصحیح کروا سکے. بالفرض پوری جماعت میں ایک ہی ساتھی جس کا قرآن درست ہے تو ایک ہی حلقہ لگائیں تجوید کا. جس کو آتا ہے اسے شوق ہو میں کسی کو سکھاؤں, جس کو نہیں آتا اسے شوق ہو میں کسی سے سیکھوں. ہاں 10 صورتوں سے ابتدا ہے, یہ نہیں کہ 10 صورتوں ہی کی تجوید ہے بس. 10 صورتیں صحیح ہو گئی, اس کے بعد والی صورتیں نہیں, اس کے بعد والی صورت. اب سال کی جماعت 7 ماہ کی, سارے پرانے ساتھی, دوسرا سفر تیسرا. اب یہ تھوڑا کہ آخری صورتوں ہی کی تجوید ہوتی رہے گی. ہاں 2 کی جوڑی بنائیں, 2 کی جوڑی بنائیں. 10 ساتھی ہیں 5 جوڑیاں, 12 ساتھی ہیں 6 جوڑیاں. سیکھنے سکھانے میں لگے ہیں. پہلے دین کی بنیادی چیزیں ہیں, وضو کے فرائض, غسل کے فرائض, نماز کے فرائض, نماز کے واجبات, نماز کو صحیح کریں. ہاں دعائیں یاد کریں, صورتیں یاد کریں, احادیث یاد کریں, فضائل یاد کریں, صحابہ کے واقعات یاد کریں. شوق ہو سیکھنے کا. ہم سب کون ہیں؟ طالب علم. ہم سب کون ہیں بھائی؟ طالب علم, یعنی علم کی طلب رکھنے والا. اور طلب کا مطلب جس کے بغیر چین نہ پڑے. بھوکا ہے کھانے کے بغیر چین نہیں, پیاسا ہے پانی کے بغیر چین نہیں. طالب علم ہے اس کو علم سیکھے بغیر. کیوں بھائی سن رہے کہ سو رہے نہیں؟ کچھ سو بھی رہے بیٹھے ہوئے. طالب علم کون؟ جو سیکھے بغیر جس کو چین نہ پڑے. اور طالب علم کون ہوتا ہے؟ جو ہفتے میں کتنے ناغے کرتا ہے؟ جو طالب علم ہوگا واقعی وہ ناغے. ہاں ہم طالب علم روزانہ سیکھنا ہے. کیا کرنا ہے بھائی؟
اب ہم سب دیکھیں، ہم نے کل فجر سے عشاء تک کیا سیکھا؟ کوئی حدیث یاد کی، کوئی دعا یاد کی، کوئی فضیلت یاد کی، کوئی صحابہ کا واقعہ یاد کیا، کیا یاد کیا؟ کیا سیکھا ہم نے کل؟ ہم نے پچھلے پورے ہفتے میں کیا سیکھا؟ پچھلی تشکیل میں کیا سیکھا؟ اگر روزانہ ایک ایک دعا بھی یاد کریں تو 40 چلے میں 40 دعا یاد ہوتی ہیں، 4 ماہ میں 120 دعا یاد ہوتی ہیں۔ چلو آپ ایک دن میں نہیں کر سکتے، 2 دن میں ایک دعا یاد کریں۔ چلو آپ بہت کمزور ہیں یا بوڑھے ہیں، آپ 3 دن میں ایک دعا یاد کریں، تو پھر بھی 3 چلے میں کتنی ہو گئی؟ بولو بھائی، بہت کچھ سیکھ سکتا ہے آدمی اگر سیکھنا چاہے، اگر طلب ہو۔ اب پورا چلہ گزر گیا، ایک دعا بھی یاد نہیں کی، توبہ توبہ۔ ہم سب کون ہیں؟ سیکھنے والے ہیں۔ ہم سب کون ہیں بھائی؟ بچے اسکول جاتے ہیں کس لیے؟ پڑھنے کے لیے۔ ہر روز سبق لیتے ہیں، ہر روز سبق لیتے ہیں، ہر روز اگلا سبق، پھر ان کا سال ختم، پھر اگلے سال دوسری درجے میں، دوسری کلاس میں، پھر تیسرے میں، پھر اسکول سے فارغ ہو گئے، پھر آگے، پھر وہ کسی محکمے کے افسر بن گئے۔ اب چوکیدار جو ہے وہ بھی روز اسکول جاتا ہے، لیکن وہ کس لیے؟ چوکیدارے کے لیے۔ تو 20 سال بعد آپ کبھی اپنے اسکول جاؤ، اسکول دیکھیں ویسے تو چوکیدار چوکیداری ہے، حالانکہ روز اسکول جاتا تھا۔ وہ کس لیے جاتا تھا؟ وہ پڑھنے نہیں جاتا تھا، چوکیداری کے لیے۔ ہم جب بھی نکلیں کس لیے؟ سیکھنے کے لیے۔ کس لیے نکلیں بھائی؟ ہماری نیت کیا ہو؟ سیکھنے کی۔ جس کی نیت ہوگی وہی سیکھے گا، جس کی نیت نہیں ہے چاہے 10 چلے لگا لے، سیکھے گا نہیں۔ پہلے سچی بات ہے، شروع میں جماعتیں جب نکلتی تھی، اکثر ساتھیوں کے ہاتھوں میں کتاب ہوتی تھی، جب وقت ملا کوئی دعا یاد کی، جب وقت ملا کوئی حدیث یاد کی، جب وقت ملا کوئی فضیلت یاد کی۔ توبہ توبہ توبہ۔ اب اکثر ساتھیوں کے ہاتھ میں کیا نظر آتا ہے؟ کیا نظر آتا ہے؟ توبہ توبہ استغفر اللہ۔ جو وقت دعائیں یاد کرنے میں لگتا، فضائل یاد کرنے میں لگتا، توبہ، وہ وقت کہاں لگ گیا؟ نام بھی نہیں لینا چاہیے۔ تو ہمارا وقت سیکھنے سکھانے میں گزرے بھائی۔ پھر انفرادی طور پر بھی تعلیم، جن کتابوں کی تعلیم اجتماعی ہے، ان کتابوں کی تعلیم انفرادی طور پر بھی ہم پڑھیں۔ فضائل نماز، فضائل قرآن، فضائل ذکر، فضائل تبلیغ، انفرادی طور پر پڑھیں۔ اجتماعی تعلیم کا فائدہ اپنا ہے، انفرادی تعلیم کا فائدہ اپنا ہے۔ ہم اللہ کے راستے میں ہیں، صرف وقت نہیں پورا کرنا، ہمیں اپنے اعمال بھی پورے کرنے۔ فائدہ صرف وقت پورا کرنے سے نہیں، فائدہ اعمال سے۔ اسپتال تو داخل ہو گئے، دوائی لے نہیں رہے، تو اسپتال کی 4 دیواری سے تھوڑا صحت ملے گی؟ وہی اسپتال کے ماحول میں رہ کر اب دوائی استعمال کرنی۔ ہم چلے کے لیے تو آ گئے، 4 ماہ کے لیے تو آ گئے، اب اعمال پورے ہو رہے کہ نہیں؟ فائدہ اعمال سے ہے، ریون کی 4 دیواری سے نہیں۔ ہمارا وقت دعوت میں، تعلیم و تعلم میں، ذکر عبادت میں، تسبیحات کا اہتمام کریں۔ ہم اللہ کے راستے میں، نہ گھر ہے، نہ بیوی، نہ بچے، نہ دکان، نہ دفتر، نہ کاروبار، نہ اسکول، ہر چیز سے فارغ ہے نا۔ تو جو دھیان سے بیٹھ کے تسبیح لیں، باوضو ہوں، قبلہ رخ بیٹھیں، دھیان جمائیں اور ذکر کریں سبحان اللہ۔ اللہ سارے عیبوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ الحمدللہ، ساری کی ساری خوبیاں کس کے لیے؟ اللہ کی۔ لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کون ہے؟ ہمارے تصور سے بھی بڑا ہے۔ درود شریف پڑھ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ، آپ کے احسانات کو سامنے رکھ کر۔ اب جناب درود شریف کی تسبیح ہو رہی، استغفار کی تسبیح ہو رہی، اپنے گناہوں کو یاد کر کے کہ ایک ایک گناہ ایسا ہے اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو ہم مارے گئے بے۔ اب استغفار کی تسبیح، تو جو دھیان سے بیٹھ کے صبح کی تسبیحات، شام کی تسبیحات،
سب سے پہلے دھیان جو آئے گا نا، دھیان وہ ذکر میں آئے گا، ذکر میں۔ اگر ذکر دھیان سے ہو رہا ہے، ذکر دھیان سے ہو رہا ہے، پھر آہستہ آہستہ دھیان آئے گا نماز میں، نماز میں قیام، رکوع، سجدہ۔ اور جب نماز میں بھی دھیان آنا شروع ہو گیا، اب آہستہ آہستہ دھیان آئے گا اس کو اپنی پوری زندگی میں، گھر میں، دفتر میں، بازار میں، مشورے میں، اس کو دھیان ہوگا اللہ کا۔ جس کا ذکر ہی غفلت سے ہے اس کی نماز بھی غفلت میں رہے گی، اور جس کی نماز غفلت سے ہے اس کی زندگی غفلت میں چلے گی، اور غفلت پھر یہ معصیت کے دروازے کھلواتی ہے۔ ہاں، ہم اللہ کے راستے میں ہیں تو جو دھیان سے بیٹھ کے صبح شام کی تسبیحات کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کم از کم 1 سپارہ۔ ہاں، حافظ ہے 3 سپارے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ہاں، ادب کے ساتھ، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ ہاں، شوق سے، تو جو دھیان سے بیٹھ کر تلاوت، ہاں، اور تلاوت جو ہے نا زبان سے حروف ادا کرے، کم از کم اپنے آپ کو تو آواز سنائی دے۔ بعض لوگ جو ہے نا قرآن تلاوت شروع کرتے ہیں اور سپارہ شروع ہوا، 1 رکوع، 2 رکوع، 5 رکوع، اور سپارہ ختم بھی ہو گیا اور ہونٹ ہلے بھی نہیں۔ سبحان اللہ، ہونٹ ہلے نہیں، آواز نکلی نہیں، اور سپارہ کیا ہو گیا؟ بس وہ ایسی دھیان میں، دماغ میں ہی نا، بس سپارہ اگر اس پر سب پلٹی جا رہا ہے، ہونٹ بھی نہیں ہل رہے اس کے، سپارہ پورا ہو گیا۔ یہ کیسے سپارہ ہو گیا؟ ہاں، صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام، صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام۔ ہاں، ہم اللہ کے راستے میں۔ اب صبح آنکھ کھلی، آنکھ کھلتے ہی زبان پر آئے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، آنکھ کھلتے ہی۔ اب اس کے بعد بیت الخلا جا رہے ہیں، اب جانے سے پہلے دعا پڑھ لی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب بیت الخلا سے فارغ ہو کر آئے، فوراً زبان پر آ جائے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اب وضو کرنے لگے، پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، پھر وضو کے درمیان کی دعا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اب وضو کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کیا پڑھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ واہ واہ، پھر اللہ توفیق دے تہجد پڑھے۔ اب تو لمبی راتیں، اب تہجد کے وقت کی دعائیں ہیں۔ تہجد کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت الحق ووعدک حق ولقاؤک حق وقولک حق والجنت حق والنار حق۔ یہ دعا ہے، اللہ کے نبی تہجد میں پڑھتے تھے۔ پھر تہجد میں رکوع کی دعائیں ہیں، قومے کی دعائیں ہیں، سجدے کی، جلسے کی دعائیں، پھر صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں، موقع کی دعائیں، اس کو یاد کریں اور موقع کی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ سب سے بڑا سبب حفاظت کا یہ دعائیں ہیں۔ ہاں، سب سے بڑا سبب پریشانی سے بچنے کا دعائیں ہیں۔ ہاں، ایک صحابی آئے، حضور مجھے رات بچھو نے ڈس لیا، فرمایا اگر یہ دعا پڑھی ہوتی تو بچھو نقصان نہ پہنچا سکتا۔ دعا بتائی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ مزاج بنائیں اپنا، ہم اللہ کے راستے میں ہیں، دعاؤں کا اہتمام۔ ہمارا وقت دعوت میں گزر رہا ہو، ہمارا وقت سیکھنے سکھانے میں گزر رہا ہو، ہمارا وقت ذکر عبادت میں گزر رہا ہو، پھر ہمارا وقت خدمت میں، کوئی بوڑھا ہے اس کی خدمت، کوئی بیمار ہے اس کی خدمت، کوئی عمر میں بڑا، کوئی عمل میں آگے، کوئی علم میں آگے، ساتھیوں کی خدمت۔ جس خدمت کو جینا چاہے، جس کی خدمت کو جینا چاہے، وہ خدمت، اس خدمت میں لگے۔ ایک اجتماعی خدمت ہے، اس میں بھی ہر ساتھی کا جذبہ ہو، کوئی اپنے آپ کو مستثنا نہ سمجھے، کوئی بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر میں
آپ نے فرمایا کہ میں جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتا ہوں، تو آپ بھی خدمت میں لگے. ہاں، تو جس مسجد میں گئے، مسجد کی صفائی کا اہتمام. اب یہ کوئی مشورے سے طے نہیں ہوگا، ہر ایک کو شوق ہو، ہر ایک کو جذبہ ہو. کیا جالے لگے صاف کر دو. بعض مساجد میں، خاص طور پر دیہاتوں میں بہت ساری مساجد جہاں مسجدیں بہت کم نمازی آنا جانا نہیں، تو الماریوں میں قرآن پاک کے اوپر غبار چاہی بھی ہوتی، صاف کر دے بھائی، وضو کی جگہ صاف کر دے بھائی. ہاں، تو خدمت کرنے کا جذبہ ہو، خدمت لینے کا جذبہ نہ ہو. اپنا کام خود کرنا، اپنا کام خود کرنا اور دوسروں کے کام آنا. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہیں، آپ کا کوڑا جسے جانور کو مارا جاتا ہے، وہ کوڑا آپ کا ہاتھ سے چھوٹ گیا، آپ نے کسی سے نہیں فرمایا کہ یہ کوڑا مجھے پکڑاؤ. آپ نے سواری کو کھڑا کیا، بٹھایا، اس سے اترے، کوڑا اٹھایا، پھر سوار ہوئے. اس میں پیغام، سبق، اپنا کام خود کریں، اپنا کام خود کریں. ہاں، دوسروں کے کام آئے، دوسروں کے کام آئے. ہمارا وقت ان اعمال میں گزر رہا ہو. جس مسجد میں جائیں نقد جماعت نکالیں بھائی. کل کتنی بکری میں بات آئی، نقد جماعت نکالنا ہے، مقامی جماعت بنانا ہے. نقد جماعت نکالنا ہے، مقامی جماعت بنانا ہے، اس کے لیے محنت کو بڑھانا ہے، گشتوں کو بڑھانا ہے، دعاؤں کو بڑھانا ہے، فکر مند ہونا ہے، آپس میں سوچنا ہے، لایانی سے بچنا ہے، اپنی کمی کوتاہی کو تلاش کرنا ہے. کس وجہ سے نقد جماعت نہیں نکل رہی، مقامی جماعت نہیں بن رہی. ہاں، دوسروں کا قصور نہیں نکالنا، محلے والوں کا نہیں، اپنا کہ ہماری کوئی دعاؤں میں کمی ہے، یا ہماری گشتوں میں کمی ہے، یا ہمارے سے کوئی لایانی ہو رہی ہے، یا کوئی ہمارا کون سی دیکھنے میں کوئی آنکھ کا استعمال غلط ہو رہا ہے، کوئی زبان اپنی غلطی پکڑے بھائی. محنت کو بڑھائے، عزم ہو، جذبہ ہو. ہاں، ہر مسجد سے نقد جماعت نکالنا ہے، نقد جماعت نکالنا ہے. ہر مسجد میں مقامی جماعت بنانا ہے. 5 اعمال ہر مسجد میں زندہ ہوں. 5 اعمال کچھ لوگ تیار ہوں ہر محلے، ہر مسجد، ہر گاؤں میں، جس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھیں. اس کام کو سمجھیں کہ یہ کام ہے اور یہ ذمہ داری ہے اور یہ سب سے اونچا کام اور یہ حقیقت ہے، ایسی باتیں نہیں ہیں. یہ سب سے بڑا کام ہے، سب سے اونچا کام ہے، سب سے اہم کام ہے. ہاں، آدمی کو جب بڑا کام مل جاتا ہے نا، وہ چھوٹے کام کو چھوڑ دیتا ہے خوشی. لیکن اگر اس کی سمجھ میں آ جائے 10,000 کی تنخواہ پہ کام کر رہا ہے، 50,000 کی تنخواہ والا کام ملے گا، خوشی چھوڑ دے گا اگر اس کی سمجھ میں آئی. ہاں، تو تبلیغ انبیاء کا کام، سب سے اونچا کام، سب سے بڑا کام، سب سے اہم کام، سب سے زیادہ ضروری کام. ہر محلے میں کچھ لوگوں کو تیار کریں، اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھیں. اس وقت تبلیغ میں اکثر مساجد میں چلے والے ہیں، 3 چلے والے ہیں، سروزے والے ہیں، بلکہ سال ساتواں والے بھی ہیں، اور اجتماع میں شریک ہونے والے بھی ہیں، اور دعا میں حاضر ہونے والے تو بہت زیادہ ہیں، اور کام کو اچھا سمجھنے والے بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے. اب ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جس کام کو زندگی کا مقصد بنائیں، اپنی ذمہ داری سمجھیں. اوڑھنا بچھونا، ان کا دل دماغ، ان کی صبح شام، ان کی صلاحیت اس کام پر لگے، اس کام پر لگے. ہاں، جس کو حدیث میں یوں فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ مسجدوں کے کھونٹے ہوتے ہیں. کھونٹے، ان للمساجد اوتادا، بعض لوگ مسجدوں کے کھونٹے ہوتے ہیں. الملائکۃ جلساؤہم، فرشتے ان کے ہم نشی ہوتے ہیں. اذا غابوا یفتقدونہم، کہیں غائب ہو جائیں، مسجد میں نہ آئے، فرشتے تلاش کرتے ہیں. وَإِن مَرِضُوا عَادُوهُمْ، اگر وہ بیمار ہو جائیں فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں. وَإِن كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ، اگر انہیں کوئی پریشانی آئی فرشتے جا کے ان کی مدد کرتے. کون؟ جو مسجدوں کے کھونٹے ہوں. ہاں، جن کا زیادہ وقت مسجد، جن کا دل مسجد بیٹھ کا ہو. المسجد بیت کل تقی، کہ مسجد تو ہر متقی کا گھر. من الف المسجد الفہ اللہ، جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت فرماتے. ہاں، جس کو مسجد آتا جاتا دیکھو کہ اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے. ہاں، مساجد کیا ہیں؟ یہ تو انبیاء علیہ السلام کے بیٹھنے کی جگہ ہیں. اللہ کے گھر آباد ہوں گے تو ہمارے گھر آباد، پکی ٹکی بات.
اللہ کے گھر آباد نہیں، ہمارے گھر کبھی آباد نہیں ہوں گے. ہاں، اللہ کے گھر آباد، مسجدوں کی آبادی ٹائل سے نہیں کہ پتھر لگوا دیا، قالین بچھوا دیا، فانوس لگوا دیا. ٹھیک ہے، یہ مسجد کی ضرورتیں ہیں. مسجد کی آبادی اعمال سے ہے، مساجد کی آبادی اعمال سے ہے. ہاں، مساجد میں وہ اعمال ہوں جو مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد نبی میں اعمال ہوتے تھے. ہر مسجد مسجد نبی کی شاخ ہے، ہر مسجد مسجد نبی کی فرع ہے. ہاں، جو اعمال مسجد نبی میں تھے آپ کے زمانے میں، یہ اعمال ہر مسجد میں زندہ ہوں. آپ کے زمانے میں مسجدوں کو تالے نہیں لگتے تھے. آج نماز سے پہلے تالا ہے اور نماز کے بعد تالا ہے. آج مساجد کا مفہوم صرف نماز کے لیے رہ گیا. ہاں، نماز سے 10 منٹ پہلے لگتا ہے جیسے کوئی آئے گا نہیں، اور نماز کے 10-15 منٹ پہلے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی آئے نہیں تھا. نہیں 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 نہیں، مساجد میں دعوت کی فضا ہو، علم کے مجالس ہوں اور تعلیم کے حلقے ہوں اور دین کے مسائل کو سکھایا جا رہا ہو اور جماعتیں آ رہی ہوں، ان کو ہدایات دی جا رہی ہوں، آنے والوں کے حالات سنے جا رہے ہوں، ان کا استقبال اور ان کی خدمت ہو رہی ہو، مشورے ہو رہے ہوں. یہ ہے مسجدوں کی آبادی، یہ ہے مسجدوں کی آبادی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے زمانے میں مسجدیں کچی تھیں، نمازی پکے تھے، مسجدیں کچی تھیں، اعمال پکے تھے. آج مسجدیں پکی ہو گئیں اور نمازی کیا ہو گئے؟ کچے ہو گئے. ہاں، تو نیت کریں، ہر مسجد سے نقد جماعت نکالیں گے انشاءاللہ، ہر مسجد میں مقامی جماعت بنائیں گے انشاءاللہ، مسجدوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ. یہ جذبہ ہو، عزم ہو، شوق ہو، اس کے لیے روزانہ مشورہ ہو. ہاں، صبح بیان ہوا، بیان سے پہلے، نماز سے پہلے کوشش کریں تسبیحات ہو جائیں، ہماری تلاوت ہو جائے، ہماری دعائیں ہو گئیں، فجر کی نماز ہوئی، اب بیان سب کو جو دھیان سے بیٹھیں. بیان کے بعد مشورہ، ساری جماعت مشورے میں بیٹھ جائے. بھائی، مقامی ساتھیوں کو بھی مشورے میں شریک کریں. مقامی جماعت بنی ہوئی ہے ان کو بھی شریک کریں. جماعت کوئی نہیں بنی ہوئی، جو مسجد میں نمازی کوشش کریں ان کو شریک کریں. اب مشورہ 2 چیزوں کا ہے، ایک تو اعمال کا مشورہ ہے، اعمال کا، یہ بھی مشورے سے طے ہو. یہ نہیں کہ ذمہ دار ساتھی چلتے پھرتے خود ہی کسی سے کہہ دیں آپ بیان کر لو، آپ ترغیب کیس کر لو، آپ تعلیم کر لو، آپ خدمت میں. نہ، مشورے سے سارے اعمال، ہر ساتھی سے ہر عمل کی کوشش کریں، ہر ساتھی سے ہر عمل کروانے کی کوشش کریں. یہ نہ ہو کہ کچھ ساتھیوں کو ہم نے بیان کے لیے رکھا ہوا ہے اور کچھ ساتھیوں کو ہم نے خدمت کے لیے رکھا ہوا ہے اور کچھ ساتھیوں کو صرف گشتوں کے لیے. نہیں، ہر عمل ہر ساتھی سے، ہر عمل ہر ساتھی سے. ہاں، یہ جو 10 ساتھی ہمارے ساتھ گئے ان پر ایسی محنت ہو کہ جب یہ واپس آئیں تشکیل سے تو اگلی جماعت میں ذمہ دار بن کے جا سکتے ہوں. ہاں، سیکھنا، اپنے ساتھیوں کو پر بھی محنت کرنی ہے، وہ بھی اس کام کو سیکھیں. بھائی آگے بڑھیں، بھائی ہر ساتھی سے ہر عمل کروائیں. کام سیکھ کر نہیں کیا جاتا. سن رہے کہ نہیں سن رہے بھائی؟ کیا کہا؟ کام سیکھ کر نہیں کیا جاتا بلکہ کام کر کے سیکھا جاتا ہے. کیوں بھائی؟ تیرنا کون سیکھے گا؟ جو پانی میں گھسے گا. اور جو یہ کہے میں تیرنا سیکھ لوں پھر پانی میں گھسوں گا تو تیرنا کہاں سیکھے گا؟ ہوا میں. اور جو پانی میں گھسے گا وہی تو تیرنا سیکھے گا. ہاں، جو کام کرے گا وہی سیکھے گا، جو کام ہی نہیں کرتا وہ سیکھے گا کیا؟ اور غلطی کون کرے گا؟ جو کام نہیں کرتا یا جو کام کرتا ہے؟ اگر کسی کی شکایتیں آ رہی ہیں اس کا مطلب ہے کام کر رہا ہے وہ. ہاں، یہ غلطی کون کرے گا؟ اس لیے کہتے ہیں نہ کردن یک عیب، نہ کردن یک عیب، کردن صد عیب. کسی کام کو نہ کرنا ایک غلطی ہے، کام ہی نہیں کرتا، اور کسی کام کو کرنا یہ 100 غلطیاں کرے گا. کام کرتے کرتے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں آدمی سے، اور غلطیاں کر کے آدمی سیکھتا ہے. ہاں، تو اس لیے بھائی ہر ساتھی سے ہر عمل کروانے کی کوشش کریں، ہر ساتھی سے ہر عمل کروانے کی کوشش کریں، سارے ساتھیوں سے سارے اعمال. اس لیے مشورہ ہو،
مشورے سے اعمال کی تقسیم ہو، اور پھر یہ مشورہ کہ کیسے نقد جماعت نکلے، مقامی جماعت بنے، مسجد آباد ہو، 100 لوگ نمازی بنے، گھروں میں اعمال زندہ ہوں، مسجدوں میں اعمال زندہ ہوں، ایک ماحول بنے دین کا، ہر گھر سے ایک فرد اللہ کے راستے میں جائے، وہ واپس آئے تو دوسرا جا رہا ہو، واپس آئے تیسرا جا رہا ہو، یہ فضا بن جائے، یہ ماحول بن جائے مسجد میں۔ ہاں، اس کے لیے سارے مقامی ساتھیوں کو مشورے میں شریک کریں، اور پھر مشورے میں ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھیں، کیونکہ رہنمائی تو اللہ ہی فرمائیں گے، کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے ہمیں کیا پتہ بھائی، اللہ ہی رہنمائی فرمائیں گے۔ اس لیے مشورے میں دھیان اللہ کی طرف، اور جو ساتھی مشورے میں بیٹھے ہیں سب کی قدر 5 انگلیاں برابر نہیں، اس میں ایک پیغام چھپا ہوا ہے کہ ہر ساتھی کی صلاحیت مختلف ہے، استعداد مختلف ہے بھائی۔ ہاں، کوئی زیادہ کرے گا، کوئی تھوڑا کرے گا، کوئی بہت زیادہ کرے گا، کوئی بہت تھوڑا کرے گا، ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر طرح کے ساتھی ہیں۔ ہاں، ساتھیوں کی قدر ہو، ہمارا دل سب سے صاف ہو، ورنہ ہمارے مشورے میں برکت نہیں ہوگی۔ اللہ کی طرف دھیان ہوگا تو اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوگی۔ اگر ہمارا دھیان اللہ کی طرف ہے ہی نہیں، اپنے آپ پر اعتماد ہے، اپنے تجربے پر اعتماد ہے، ہاں، تو پھر اللہ کی طرف سے رہنمائی ہٹ جائے گی۔ ہاں، مشورہ صحیح رخ پر ہوگا، سارا کام صحیح رخ پر چلے گا۔ اگر ہمارا مشورہ صحیح رخ پر نہ رہا تو سارے کام کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ جیسے نقشہ صحیح بن گیا تو عمارت بھی صحیح بنے گی، نقشے میں خرابی سارا عمارت خراب ہوگی۔ سارے کام کی بنیاد مشورہ صحیح رخ پر، جب مشورے بیٹھے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، ہاں، اپنے ساتھیوں کی قدر ہو، اپنی آپ پر کوئی اعتماد نہ ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ ہی رہنمائی فرمائیں گے۔ ہاں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا کرنا ہے، اللہ ہی رہنمائی فرمائیں، ہمیں کیا پتہ ہے۔ ہاں، تو مشورے کے بعد پھر کوشش کریں ہم مقامی ساتھیوں کو ساتھ مشورے میں لے، پھر ہم گشتوں کی ترتیب بنائیں، سارے دن کا نظام بنے۔ کچھ لوگ ہیں جو صبح ملتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو دوپہر کو ملتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو شام کو، کچھ لوگ ہیں جو رات کو، کچھ لوگ گھروں میں ملتے ہیں، کچھ لوگ کھیتوں میں ملتے ہیں، جو جس وقت ملے گا ہم ملنا جا کے۔ ہاں، جو ہمارا تعلیم کا وقت ہے اس سے پہلے ہم تعلیم کے جگہ پر حاضر ہوں، اپنی ضروریات کو سادگی پر لائیں۔ کھانا ضرورت ہے، ہاں، ایسا پرتکلف کھانا بھی نہ ہو کہ پیٹ بھر جائے نیت ہی نہ بھرے، اور ایسا سادہ بھی نہ ہو کہ بھوک کے باوجود بھی کھایا نہ جا سکے۔ ہاں، کھانا ضرورت کا ہے۔ ہاں، کھانا یہ نہیں کہ کھائی جا رہے، توبہ۔ بعض لوگ اتنا کھاتے کہ اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے بھی پھر کچھ کھانا ہی پڑتا ہے ان کو۔ ہاں، ہماری سونا بقدر ضرورت ہے، 6 گھنٹے سو جائے، بہت زیادہ 7 کم، 5 سے کم نہ ہو، 7 سے زیادہ نہ ہو، 6 گھنٹے بہتر، زیادہ بہتر۔ ہاں، یہ نہیں کہ سو ہی جا رہے، فجر کے بیان کے بعد تھوڑا لیٹ گئے، پھر ناشتہ کیا، ناشتے کے بعد تھوڑی کمر سیدھی کر لی، پھر اس کے بعد تعلیم کے بعد پھر تھوڑا سا ذرا سستا لیے، اور ابھی کیلولا کب کرنا ہے؟ کھانے کے بعد۔ سو ہی جا رہے ہیں، بار بار بستر لگ رہے ہیں نہ بھائی، رات کو سوئے اور دن میں 1 مرتبہ، اور بہتر ہے بس دوپہر کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ اور جب سارا دن ہم تھکے ہوئے ہوں گے نا کام کر کے، تو جب کھانے کے بعد تھوڑا سا قیلولہ کریں گے نا، وہ 10-15 منٹ کی جو آنکھ لگے گی اس میں ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، پھر زور کے بعد تازگی آ جائے گی۔ ہاں،
ایک وقت میں ساری جماعت اکٹھی بیٹھے، ایک وقت میں ساری جماعت اکٹھی بیٹھے، آپس میں مذاکرے ہوں، کبھی کیا ہے آپس کے جوڑ کا مذاکرہ ہو، امیر مامور کا مذاکرہ ہو، اور کیا ہے مشورے کا مذاکرہ ہو، کبھی تعلیم کا مقصد، آداب، نقد جماعت کیسے نکلے اس کا مذاکرہ ہو، مقامی جماعت، مقامی کام اس کا مذاکرہ ہو، مذاکرے آپس میں ہونے چاہیے، ایک وقت میں جماعت آپس میں بیٹھ گئے۔ مسائل جو ہیں وہ انفرادی طور پر اس کے مذاکرے ہوں۔ عصر کے بعد بعض جگہ عمومی گشت ہوتا ہے، بعض جگہ مغرب کے بعد، جیسے وہاں کے حالات ہیں۔ گشت میں ساری جماعت شریک ہو، جب عمومی گشت میں جائیں تو کوشش ہو کہ زیادہ پرانے ساتھی ہوں، نئے ساتھی بھی ہونے چاہیے کیونکہ ان کو بھی سکھانا تو ہے۔ متکلم بات کرے گا تو سب ایسے سنیں جیسے میرے سے بات ہو رہی، اپنے کو مخاطب سمجھے اور اس کی بات کی تصدیق کریں کہ بالکل حق بات ہے، اس کا اثر پڑے گا مخاطب پر۔ جو ساتھی ذکر میں ہے وہ خوب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ذکر دعا میں لگے، اس کے اثرات پڑیں گے، پورے گشت پر اثر پڑیں گے، محلے پر اثرات پڑیں گے۔ بیٹھ کے جو بات کر رہے ہیں اس انداز سے بات کریں کہ کوئی ساتھی دیر سے آتا ہے اور کوئی ساتھی پہلے آتا ہے درمیان میں چلا جاتا ہے، پورا وقت بہت کم لوگ بیٹھتے، کوئی 10 منٹ بیٹھتے ہیں، 15 منٹ۔ اب اس طرح بات رکھیں کہ ہر آنے والے بیٹھنے والے کو بات کا مقصد سمجھ میں آئے کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ یہ نہ کہ ایک واقعہ شروع کر دیا اسی کو چلا ہی جا رہے ہیں۔ استقبال والا ساتھی آنے والوں کا بشاشت سے استقبال کرے، جیسے بڑا پرانا کوئی دوست ہے، خوشی سے۔ نماز نہیں پڑھی، پہلے وہ نماز پڑھوا لیں، نماز پڑھی بھی ہے اس کو جو بات چل رہی ہے اس میں بٹھائے اس کو۔ گشت ہمارے کام کی کیا ہے؟ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ گشت ہمارا صحیح ہوگا، ہماری دعوت صحیح ہوگی، ہماری دعا قبول ہوگی، ہدایت کی ہوائیں چلیں گی۔ ہمارا گشت صحیح نہیں ہے تو ہماری دعوت کیا ہے وہ قبول نہیں، جو دعوت قبول نہیں دعائیں بھی قبول نہیں۔ فکر مند ہو کے جائیں گشت میں، آنکھوں کی حفاظت کرتے ہوئے، آخرت کو سامنے رکھیں، دنیا کی بے رغبتی ہو، سب کی ہمدردی، شفقت، خیرخواہی ہو، نقد وصول کرنے کا جذبہ ہو۔ بیان جو ہے نا ہمارا بیان وہ 6 نمبروں میں 6 نمبر سے باہر نہیں جانا۔ کام کی حفاظت 6 نمبروں میں بات، کام کرنے والوں کی حفاظت 6 نمبروں میں بات۔ اور کوشش ہو ہر نمبر کا تذکرہ ہے، یہ نہ ہو کہ بس ایک نمبر پہ سارا زور لگ دیا پھر تشکیل پہ آ گئے۔ جتنی لوگوں میں استعداد ہے اتنی دیر بات کریں، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، عام طور پر 20-25 منٹ کافی ہوتا ہے، لیکن جیسے حالات ہو وہاں پر لوگوں میں طلب باقی ہو اور چھوڑ دیں، یہ زیادہ بہتر ہے کہ لوگ اتنی لمبی بات ہو جائے کہ لوگ اکتا جائیں اور دوبارہ بیٹھنے سے وہ کیا ہے کترائیں۔ حالات حاضرہ پہ ہمارے تبصرے نہ ہوں، ہمارے بیان میں حالات حاضرہ پہ تبصرے نہ ہوں، کسی پر تنقید نہ ہو، کسی پر اعتراض نہ ہو، مثبت انداز ہو، جو چیز وجود میں لانا چاہتے ہیں اسی کے تذکرے کریں، جو امت میں کمیاں ہیں، عیوب ہیں، امراض ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کے تذکرے نہ کریں۔ جس چیز کو ختم کر رہے ہیں نا اس کے تذکرے بھی ختم کریں، جس چیز کو وجود میں لانا ہے اسی کے تذکرے کریں۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے جائیں، صحابہ کرام کے واقعات بیان کیے جائیں، بعد والوں کے واقعات نہیں بیان کرنا، ہمارے لیے وہ ہے نمونہ، بس انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، وہ حجت ہے۔ ہمارے بیان میں کسی پر اعتراض نہ ہو، کسی پر تنقید نہ ہو، کسی کی تنقیص نہ ہو، کسی کے نقص بیان کرنا، کسی پر اعتراض کرنا، کسی کے کام کے ساتھ ہمارا تقابل نہ ہو، مقابلہ نہ کریں۔ تشکیل والا ساتھی جو ہے نا وہ اپنا بیان نہ شروع کرے کہ اصل بات یہ ہے، اصل بات ہوگی بھائی، وہی تھی جو بات ہوگی، وہی اصل تھی۔ تشکیل والا ساتھی صرف نام لکھے گا، بات تقاضے وہی رکھے جس نے بات کی ہے۔
اور تشکیل میں شدت اختیار نہ کیجیے. کسی کی طرف اشارہ کر کے کہنا بھی نام لکھو, کسی کے نام لے کے پکار رہے ہیں آپ کھڑے ہو, نہ نہ نہ. کوشش ہو نقد جماعت تیار ہو, اس کو وصول کریں, اس کو ہدایات دے کے روانہ کریں اللہ کے راستے میں. نقد جماعت نہیں نکلی, ساری جماعت بیٹھ کے سوچیں, آپس میں مذاکرہ ہو, کیا وجہ ہے, اس کمی کو دور کریں, محنت کو بڑھائیں, نقد جماعت نکالیں. ہاں ہمارا وقت صحیح لگے بھائی, وقت لگانا کمال نہیں, وقت صحیح لگانا کمال. ہاں امیر کی اطاعت, ذمہ دار جو ہے نا وہ امیر آمر نہیں ہے, حکم نہیں ہے, یہ تو ایک ترتیب ہے, ذمہ دار ہیں. ہاں مشورے سے چلیں, آزاد روی نہ ہو, خود رائی نہ ہو. ہاں ہاں منمانی نہ ہو, جی چاہی نہ ہو, اپنی طبیعت پہ نہیں چلنا, اپنی مرضی پہ نہیں چلنا بھائی, مان کے چلنا ہے. لایانی سے بچنا ہے, آنکھوں کی حفاظت کرنی, زبان کی حفاظت کرنی, کان کی حفاظت کرنی, امیر کی اطاعت کرنی, مشورے کی پابندی کرنی. دین میں سختیاں نہیں لیکن دین میں پابندیاں ہیں. اب کچھ سختی کہہ دے, اس کے اپنی سختی نہیں, پابندی ہے. جیسے بچے سے کہتے بیٹا یہ کرو یہ نہ کرو, اس کے فائدے کے لیے. چھوٹا سا بچہ ہے, آگ کے انگارے کو ہاتھ لگاتا ہے, اب اس کو منع کرتے, وہ سمجھتا ہے میرے پر سختی کر رہے. بجلی کی تار کو ہاتھ لگائے گا, باپ منع کرے گا, وہ کہہ رہے بس سختی کر رہے. نہیں, یہ تمہاری فائدے کے لیے. یہ جتنے بھی اصول ہیں تبلیغ میں, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, کام کی حفاظت کے لیے, کام کرنے والوں کی حفاظت کے لیے. ہاں اگر ہم اصولوں پر نہیں چلیں گے, مولانا صاحب فرماتے ہیں اگر ہمارا یہ نکلنا اصولوں کے مطابق نہیں, اصولوں کے مطابق نہیں ہے, ہاں اپنی مرضی سے چل رہے ہیں, اپنی جی چاہی پہ چل رہے ہیں, اپنی طبیعت پر چل رہے ہیں, توبہ توبہ. تو مولانا صاحب فرماتے ہیں پھر یہ نکلنا ایک آوارہ گردی ہی بن کے رہ جائے گا. ہاں گاڑی ٹائر میں ہوا تو بھری لیکن پنچر کیے ہوئے, وہ ہوا کیسے ٹھہرے گی بھائی؟ اب بھرتے جاؤ نکلتی جائے گی. ہاں ایئر کنڈیشن تو چلایا کمرے میں لیکن دروازے کھلے ہوئے ہیں, کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں, کمرہ کیسے ٹھنڈا ہوگا؟ آج ہمارے چلے میں پنچر ہو جاتا ہے, پنچر, کہیں زبان سے پنچر, کہیں آنکھ سے پنچر, کہیں کان سے پنچر. تو اس لیے وہ اعمال کا نور ضائع ہوتا رہتا ہے, ہاں بازاروں سے پرہیز کرنا ہے. ہاں بلا وجہ بازار نہیں جا رہے ہیں. وہی اسکول ہوتا ہے, وہی مدرسہ ہوتا ہے, وہی استاد اور وہی کتابیں. کوئی 100 نمبر لیتا ہے, کوئی 50 نمبر, کوئی فیل ہو جاتا ہے, اپنا معاملہ ہے. اسی تبلیغ سے, اسی تشکیل میں, اسی 4 ماہ میں کسی کو فائدہ زیادہ ہوگا, کسی کو کم ہوگا, کسی کو بہت زیادہ, کسی کو بہت کم, کسی کو کچھ بھی نہیں. ہاں جتنا ہمارا وقت اصولوں کے ساتھ, اعمال کے اہتمام کے ساتھ, لایانی سے بچنے کے ساتھ, پابندی کے ساتھ, اتنا فائدہ ہے. ہمارا وقت دعوت میں, تعلیم و تعلم میں, ذکر عبادت میں, خدمت میں, ہمارا وقت کیا ہے, اعمال میں, اجتماعی اعمال, انفرادی اعمال, سیکھنا سکھانا, صبح اٹھتے ہی عمل, رات سوتے تک عمل سے عمل. بہت کچھ آدمی سیکھ سکتا ہے, بہت دعائیں یاد کر سکتا ہے, حدیث یاد کر سکتا ہے, فضائل یاد کر سکتا ہے. اجتماعی تعلیم میں پھر کو کتنا نور, پھر انفرادی طور پر تعلیم, انفرادی طور پر کتابوں کا پڑھنا ہے, پھر سیکھنا سکھانا ہے, صحابہ کے واقعات یاد کرنے, دعائیں یاد کرنی, حدیثیں یاد کرنی, فضائل یاد کرنے, آپس میں بیٹھنا ہے, ساتھی ہیں نئے ان کو سکھانا ہے, سورہ فاتحہ یاد کروائیں, اس کی سورہ اخلاص صحیح کروائیں, نماز کے فرائض یاد کروائیں, نماز کے واجبات یاد کریں. کام ہی کام ہے بھائی. کوئی کرنا چاہے تو بڑا کام ہے,
اور بڑا فائدہ ہوگا، بڑا ترقی کرے گا، بہت آگے نکل جائے گا۔ نہ کرنا چاہے تو تبلیغ میں کون سا کوئی زبردستی ہے، کوئی پوچھ پاچھ ہے، کوئی پکڑ جکڑ ہے، کوئی نہ، یہ تو بھائی ترغیب ہے، ترغیب ہے، ترغیب ہے۔ ہر ساتھی اپنے وقت کا خود ذمہ دار ہے، ہر ساتھی اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، ہر ایک کو اپنا اپنا ہی محاسبہ کرنا ہے، دوسروں کا نہیں، دوسروں کا نہیں۔ یہ سارے اصول کہ میرے لیے، یہ ساری پابندیاں کہ میرے لیے، دوسروں کے لیے ترغیب، ترغیب، سمجھائیں، شوق دلائیں، ذہن بنائیں۔ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، کہ تم اپنی ذات ہی کے مکلف ہو، سارے اصول، ساری زبردستیاں، ساری پابندیاں کہ تمہارے لیے، اور دوسروں کے لیے ترغیب، ترغیب، جو جتنا کر لے شکر، جہاں آگے بڑھے، آگے بڑھے۔ دسترخوان پہ نا، دسترخوان پہ نا 10 آدمی، 20 آدمی، 50 آدمی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، 10، 20، 50 آدمی کھانا کھا رہے ہیں، سالن بھی رکھا ہوا ہے، چاول رکھے ہوئے، روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں دسترخوان پہ، ہر ایک اپنی اپنی ضرورت کے حساب سے نکال رہا ہے۔ کوئی آدھی روٹی کھا کے کہتا ہے بس پیٹ بھر گیا، کوئی 2 روٹی کھا جاتا ہے، کوئی 3 روٹیاں کھا جاتا ہے، کوئی 4 روٹیاں کھا جاتا ہے، کسی کو کہنا پڑتا ہے تھوڑا اور لے لو بھائی، یہ بھی لے لو بھائی، یہ بھی لے لو بھائی۔ اور بعض لوگ اتنا کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں کہ انہیں کہنا پڑتا ہے کہ بھائی بس کرو، خدا کا خوف کرو۔ اپنی اپنی بھوک کے حساب سے کھاتے ہیں، اپنی اپنی۔ ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنا، اتنا ہم مشغول کریں اپنے آپ کو دعوت، تعلیم، ذکر، تلاوت، دعائیں، سیکھنا، سکھانا، افرادی اعمال، اجتماعی اعمال، دعائیں یاد کرنی، حدیثیں یاد کرنی، فضائل یاد کرنے، ساتھیوں پر محنت، اپنے پر محنت، مقام والوں پر محنت، خوب گشتیں، وصولیاں، نقل و حرکت، اتنا تھکائیں کہ یہ کہنا پڑے ہو بھائی تھوڑا آرام بھی کر لو۔ یہ جتنی جماعتیں جا رہی ہیں نا، 100 جماعتیں جا رہی ہیں، ماشاءاللہ 200 جماعتیں جا رہی ہیں، 1 مہینے کی تشکیل ہے، 20 دن کی تشکیل ہے، ہر جماعت 10 بستیوں میں کام کرے گی، 20 بستیوں میں کام کرے گی، ہر بستی میں کتنے لوگ ہیں، کتنوں سے ملاقاتیں، ہر جماعت بڑی خیریں پھیلا سکتی ہے۔ جہاں جہاں تشکیل ہے بڑی خیریں پھیل سکتی، نقل جماعتیں نکل سکتی، مقامی جماعتیں بن سکتی، مسجدیں آباد ہو سکتی، خیروں کی ہدایت کی ہوائیں چل سکتی ہیں، شر کے دروازے بند ہو سکتے ہیں۔ یہ جماعتیں جتنی جا رہی ہیں، کب؟ جب یہ نکلنے والے ان کا جذبہ ہو، ان کا عزم ہو، ان کا اندر ایک ولولہ شوق ہو، اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، مسجدیں آباد ہو جائیں، نقل جماعتیں نکل جائیں، مقامی جماعتیں بن جائیں، 100% لوگ نمازی بن جائیں، 100% لوگ نمازی بن جائیں، ہر مسلمان مسجد سے جڑ جائے، گھروں میں اعمال زندہ ہو جائے، نمازوں کی فضا بن جائے، معاملات صحیح ہو جائے، ایک جذبہ، پورا دین زندہ ہو، پوری دنیا میں زندہ ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچیں۔ یہ ذمہ داری، یہ ہے زندگی کا مقصد۔ اس کے لیے دن میں پھر رہے ہیں، نقل و حرکت ہو رہی، مشورہ ہو رہا ہے، گشتیں ہو رہی، تعلیم ہے، ذکر تلاوت ہے، سیکھنا سکھانا ہے، پھر دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ سے، کیونکہ سارے انسانوں کے دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جدھر چاہے پھیر دے، اللہ جدھر چاہے۔ نقد جماعتیں ہم نے تھوڑا نکالنی، کس کی توفیق سے نکلیں گی؟ مقامی جماعتیں ہم نے اپنی طاقت سے تھوڑا نکالنی، کس کے فضل سے نکلیں گی؟ اللہ ہی کرے گا بھائی۔ ہم محنت کریں گے، ہمارا جذبہ ہو، عزم ہو، شوق ہو، نیت ہو، ولولہ ہو، فکر ہو، احساس ہو، اس کے لیے محنت ہو، تھکنا ہو، کھپنا ہو، پھرنا ہو، اللہ کو ترس آئے، اتنا اپنے آپ کو تھکائیں کہ اللہ کو کیا آ جائے؟ اللہ کو ترس آئے، پھر ہدایت اللہ دیں گے، دلوں کو اللہ پھیریں گے، ہدایت کا ذریعہ اللہ بنائیں گے ہمیں۔ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ جیسے سورج طلوع ہوتا ہے، سورج کی روشنی ہر کچے پکے گھر میں پہنچتی، ہدایت کا سورج بھی کون طلوع فرمائیں گے؟ اللہ۔ محنت کر کے اب دعا مانگیں، محنت کر کے جیسے بیج ڈالا ہے، پانی لگایا ہے، ہل چلایا ہے، زمین کی سختی کو توڑا ہے، اب دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ کھیتی تو ہی اگائے گا،
ہاں یہ نہیں کہ بیج ڈالا نہیں، پانی لگایا نہیں، ہل چلایا نہیں، اللہ تو ہی اگائے گا. ہاں اگائے گا تو اللہ ہی، لیکن محنت تو کرو. ہاں ہم ہدایت کی دعا مانگیں. کب محنت کر کے. ہدایت کی محنت. اب دیکھو سچی بات ہے، آپ صبح مشورہ کرو، آپ اس کے بعد گشتوں میں جاؤ، آپ 2 گھنٹے گشتیں کرو، گاؤں میں پھرو، بستی میں پھرو، کھیتوں میں جاؤ. ہاں کوئی کہیں ملے گا، کوئی کہیں ملے گا، ایک سے بات کر رہے ہیں، ایک کو دعوت دے رہے ہیں، کوئی سن رہا ہے، کوئی نہیں سن رہا ہے، کوئی سنا رہا ہے، کوئی غصہ کر رہا ہے. ہاں اب آپ پھر رہے، اب 2 گھنٹے گشتے کر کے آئے، اب تھکائے مسجد میں واپس آئے، آپ نے 2 رکعت نفل پڑھی، پھر آپ نے دعا مانگی، ہاتھ اٹھائے کہ اللہ سارے انسانوں کو ہدایت دے دے. اے اللہ دل تیرے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں کچھ. یہ دعائیں دل سے نکلیں گی. اور آپ نے صبح کو کیا کیا؟ مشورہ کیا، اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ سو گئے. واہ واہ. اب 2 گھنٹے جناب سو کے نیند پوری کر کے اٹھے، اب وضو کیا، اب جناب 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سارے انسانوں کو ہدایت دے دے. یہ ہوائی فائر ہے. اس دعا کے پیچھے جان، اس دعا کے پیچھے طاقت کوئی نہیں. تو بھائی تھوڑے سے صحابہ تھے، ساری دنیا میں پھیل گئے. ہاں بدر میں تھوڑے سے صحابہ تھے 313، اور مقابلے پہ کتنے تھے؟ 1000. اسلحہ کس کے پاس تھا؟ کافروں کے پاس. مسلمانوں کے پاس تو نہیں. غلبہ کسے ہوا؟ مسلمانوں کو. تو یہ کوئی تعداد کی بات نہیں ہے، اسباب کی بات نہیں ہے. ہاں ہم سب اللہ کی مدد کے محتاج ہیں. کس کے محتاج ہیں بھائی؟ ہاں اللہ کی مدد شامل حال ہو. اللہ کی مدد کیا ہو؟ شامل حال. محنت میں اپنے آپ کو تھکانا، کھپانا، اور پھر اللہ سے دعا مانگنا، اور اس طرح مانگنا کہ اللہ کو ترس آئے. اللہ کو کیا ہے؟ ہاں اللہ کو ترس آئے کہ اے اللہ تو کریم، کرم فرما. ہاں یہ نہیں کہ ہم نے بڑی محنت کی ہے اور بڑی قربانی کی ہے، بڑی قربانی سے تو نکلے ہم، اور ہم نے اتنی نیند قربان کی، ہم نے کھانا قربان کیا، ہم نے اپنے آپ کو تھکایا، ہم پسینے ہو گئے. اے اللہ اب ہمارا حق بنتا ہے کہ تو لوگوں کو ہدایت دے. نا 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 کہ اللہ ہم تو کیا ہیں، ایسے ہی ہیں، ہماری محنت بھی ایسی ہے بس. ہاں کوئی ہمارا عمل اے اللہ تیری شایان شان نہیں ہے. اللہ کی تو شان بہت اونچی، اللہ کی شان تو سب سے بڑی. اللہ کی شان کے شایان شان کون عمل کر سکتا ہے؟ اللہ کی شایان شان کون جو حق ہے کام کرنے کا، ویسے تو ہم نہیں کر سکتے بھائی. ہاں اللہ ہم تو ٹوٹے پھوٹے سے، ہم کہاں سے صحابہ جیسی صفات لائیں، صحابہ جیسا تقوی لائیں، صحابہ جیسا اخلاص لائیں، صحابہ جیسی قربانیاں لائیں، صحابہ جیسے جذبات لائیں. اللہ ہم کیا ٹوٹے پھوٹے سے، ہماری محنت بھی ایسی ہے بس ٹوٹی پھوٹی سی. کہ اللہ تو اپنے کرم سے ہی ہماری اس محنت کو کیا کر لے؟ قبول فرما لے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے. ہاں کریم پتہ کسے کہتے ہیں؟ جو بغیر استحقاق کے کسی کو عطا کرے، بغیر استحقاق کے اپنے فضل سے دے، اسے کہتے ہیں کرم. ہاں کہہ رہے تو کریم ہے، تو کرم فرما، ہمارا حق نہیں ہے، تو اپنے کرم سے ہی ہماری اس محنت کو جیسی بھی ہے ٹوٹی پھوٹی سی، اس کو قبول فرما. اور اللہ ہماری اس محنت کو ہدایت کا ذریعہ بنا. جیسے تو اپنی قدرت سے سورج طلوع فرماتا ہے اور سورج کی روشنی ہر کچے پکے گھر میں پہنچاتا ہے، اللہ اسی طرح اپنی قدرت سے ہدایت کا سورج طلوع فرما اور ہدایت کی روشنی ہر کچے پکے گھر میں داخل فرما. اللہ جیسے تو اپنی قدرت سے ہوائیں چلاتا ہے، گرمی کو سردی میں بدل دیتا ہے، سردی کو گرمی میں بدل دیتا ہے، اللہ اسی قدرت سے ہدایت کی ہوائیں چلا دے. ہاں ہدایت کا نور ہر کچے پکے گھر میں پہنچا دے. اللہ دلوں کو تو ہی پھیر دے. ہاں اپنے کرم سے، ہمارا حق نہیں، ہمارا زور نہیں، محض اپنے فضل، اپنے کرم سے. ہاں ایک آدمی کسی دکان پہ گیا نا 5000 کا نوٹ لے کر، کیا لے کر؟ ایک آدمی 5000 کا نوٹ لے کر گیا کہاں؟ دکان پہ.
اور 5,000 پتہ کون سے ہیں؟ کھوٹے، جعلی، نقلی. اور اسے کہتا ہے بھئی 1,000 کا سودا دے دو اور 4,000 واپس کر دو. اور نوٹ کون سا ہے؟ سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ نوٹ کون سا ہے؟ جعلی. اور کیا کہہ رہا ہے؟ 1,000 کا سودا دو اور 4,000 واپس. دکاندار نے دیکھا تو وہ تو سمجھ گیا کہ یہ تو نوٹ ہی جعلی ہے. اس نے کہا چلو کوئی نہیں، بیچارہ کوئی مجبور ہوگا، بیوی بیچارے کی بیمار ہوگی، بچے بھوکے ہوں گے، بوڑھی ماں ہوگی، گھر میں فاقے ہوں گے، اللہ نے مجھے بڑا دیا ہے، کوئی بات نہیں. اس نے 1,000 کا سودا بھی دے دیا اور 4,000 اصلی واپس کر دیے. کیا لے کر؟ جعلی نوٹ لے کر. یہ کیا کیا ہے؟ یہ کرم کیا ہے. یہ کیا کیا ہے؟ اس کا حق نہیں بنتا تھا، اس نے اپنی طرف سے اس پہ کرم کیا ہے. تم اللہ سے کیا کہیں کہ اللہ تو کریم نہیں، تو کریموں کا بھی کریم ہے. اور ہماری جو محنت ہے وہ کیا ہے؟ ایسے جعلی نوٹ کی طرح ہے. ہاں تو اپنے کرم سے ہماری اس ٹوٹی پھوٹی سی محنت کو کیا کر لے؟ قبول فرما. یہ ٹوٹی پھوٹی سے مشورہ، ٹوٹی پھوٹی سی گشتیں، ٹوٹی پھوٹی سی نقل و حرکت، اللہ بس اسی کو تو قبول فرما اور ہماری اس محنت کو ذریعہ بنا دے انسانوں کی ہدایت کا. ہاں ایک صاحب تھے جن کی دکان تھی، تھے بڑے اللہ والے اور نظر بھی تھوڑی کمزور تھی. لوگ سمجھتے تھے کہ زیادہ ہی کمزور ہے. پورے علاقے میں کسی کا کھوٹا سکہ کسی دکان پہ نہ چلتا، وہ ان کی دکان پہ آتا، سکہ دیتا اور سودا لے جاتا. کھوٹا سکہ دیتا، سودا لے جاتا. کسی نے ان سے کہا صاحب آپ کو پتہ نہیں لگتا ہے لوگ کھوٹے سکے دے جاتے ہیں، سودا لے جاتے ہیں. مجھے سب پتہ ہے. مجھے کیا ہے؟ سب پتہ ہے. میں تو جان کے انجان بن جاتا ہوں. میں تو جان کے انجان بن جاتا ہوں اور کھوٹا سکہ لے کر سودا دے دیتا ہوں اس امید پر کہ کل قیامت کے دن میں بھی اللہ سے یوں کہوں گا کہ اللہ میں بھی کھوٹے سکے لیتا تھا، سودا دے دیتا تھا، تو بھی میرے کھوٹے اعمال کیا کر لے؟ قبول کر. تو بھائی تبلیغ کیا ہے؟ دن میں محنت ہے اور رات کو کیا ہے؟ دعائیں. تھکا دینے والی محنت اور پھر رولا دینے والی دعائیں. ہاں پھر اللہ کو ترس آئے گا. ہدایت تو اللہ ہی دے گا بھائی، دلوں کو تو اللہ ہی بھیرے گا بھائی. ہدایت کی ہوائیں تو اللہ ہی چلائے گا. جب گرم سردی آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سب اپنے گھروں سے کیا ہے؟ رضائیاں نکالتے ہیں، گرم چادریں نکالتے ہیں، سویٹر نکالتے ہیں. ایک عمومی طور پر کیا ہے؟ سب کے اندر جب گرم سردی محسوس ہوتی ہے تو گرم چادریں اور رضائیاں سب نکلنی شروع ہو جاتی ہیں. جب ہدایت کی ہوائیں چلیں گی، جب ہدایت کی ہوائیں چلیں گی تو پھر عمومی طور پر فضا بنے گی نماز کی، مسجدوں کی آباد ہونے کی، قرآن کی تلاوت، ذکر کی. پھر اخلاق اچھے، لوگوں میں تواضع و عاجزی آنی شروع ہوگی، پھر معاملات صاف ستھرے ہوں گے. ہاں یہ ہر جماعت جو جا رہی ہے بڑی خیروں کا ذریعہ بن سکتی ہے، جتنی جماعتیں جا رہی ہیں. لیکن کب؟ جب یہ نکلنے والے یہ 10 ساتھی، یہ 12 ساتھی، ان کا آپس میں جوڑ ہو. ہاں دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں کدورت نہ ہو، دل ایک دوسرے سے صاف ہو. ہاں آپس میں محبت ہو. اور محبت کب ہوگی؟ جب برداشت. بہت سی باتیں طبیعت کے خلاف آتی ہیں، صبر. ہاتھی والوں سے دوستی لگائی تو دروازے چھوٹے چھوٹے رکھنے ہوں گے نا. سن رہے کہ نہیں سن رہے بھائی؟ دھیان سے سن رہے کہ نہیں؟ جب ہاتھی والوں سے دوستی لگائی تو دروازے بڑے بڑے. تو تبلیغ کا کام کرنا ہے تو دل کیا ہو؟ سینہ کھلا ہو. ہاں غصے میں نہیں آنا. بہت سی باتیں طبیعت کے خلاف آئیں گی. صبر، غصہ نہیں کرنا ہے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں.
ہاں ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں وہ میں غصے پہ قابو پاؤں، بس یہ نصیحت ہے. غصہ آئے گا لیکن غصے کو کیا کرو، پی جاؤ. فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ کیا کر لے، قابو کر لے. فرمایا جس کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کریں گے، فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے. کس بات پر؟ غصہ پینے پر. کس بات پر؟ ہاں. تو بھائی آپس کا جوڑ، دل ایک دوسرے سے صاف، ساتھیوں کی قدر، ساتھیوں کی قدر، کمی کوتاہی سب میں ہے. ہاں کسی میں کوئی خوبی نہ ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا، کسی میں کوئی خامی نہ ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا. ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں، ہر ایک میں خامیاں بھی ہیں. ہاں شریعت کا مزاج دوسروں کی خوبیاں دیکھو، اپنی خامیاں دیکھو، اس سے جوڑ بیٹھتا ہے، محبتیں بڑھتی ہیں. شیطانی مزاج دوسروں کی خامیاں دیکھو، اپنی خوبیاں دیکھو، دوسروں کی خامیوں کے تذکرے کرو. ہاں یہ شیطانی مزاج، اس سے توڑ ہوتا ہے، توڑ ہوتا ہے. سرخ رنگ کی اینک پہنی ہے، ہر چیز سرخ نظر آئے گی. سیاہ رنگ کی اینک پہنی ہے، ہر چیز سیاہ نظر آئے گی. نہ وہ سرخ ہے نہ سیاہ، مسئلہ اپنی اینک کا ہے، مسئلہ اپنی اینک کا ہے. ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں خامیاں بھی. آپ کو اس کی خوبیاں نظر آ رہی ہیں یا خامیاں، یہ آپ کے اپنے دل کی اینک کا مسئلہ ہے. ہاں خوبیاں دیکھیں، جس ساتھی میں جو خوبی نظر آئے اس خوبی کی وجہ سے اس سے محبت کریں. جس ساتھی میں جو خوبی نظر آئے اس خوبی کی وجہ سے اس سے محبت کریں. اللہ وہ خوبی ہمیں بھی نصیب فرما دے گا. اگر کسی میں کوئی خامی نظر آئی اور اس خامی کی وجہ سے ہم نے اس کو عار دلائی اور اس کو حقیر جانا اور اس کو شرمندہ کیا اور اس کو تانا مارا، تو خطرہ ہے کہ مرنے سے پہلے یہ بھی اسی عیب میں مبتلا ہو جائے گا. جماعت گلدستہ ہے، جیسے گلاب کا پھول اور چنبیلی کا پھول اور موتیے کا پھول اور گیندے کا پھول، اور ہر پھول کا رنگ مختلف، ہر پھول کی خوشبو مختلف. اسی طرح ہر ساتھی میں کوئی نہ کوئی خوبی، کسی میں ذکر کا بڑا اہتمام، کسی میں تلاوت کا بڑا ذوق، اور کسی میں دعوت کا بڑا مزاج، اور کسی میں تہجد کا بڑا اہتمام، اور کسی کی طبیعت میں بڑی سادگی، کسی کے اخلاق بڑے کمال کے، کسی کی نماز بڑی شاندار، کسی میں خدمت کا بڑا جذبہ. یہ صفات ہیں، بکھری ہوئی ہیں. ہر ایک سے صفات لیں. ہاں کمی نظر آئے پردہ ڈالیں. اللہ ستار ہیں، عیبوں پہ پردہ ڈالنے والے ہیں. ہاں فرمایا تم لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، اللہ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو بھائی یہ جماعت کا آپس میں جڑی بھی ہو، ہاں طبیعت کے خلاف باتیں، صبر ہو. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. 10 سال اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی کیوں کا لفظ نہیں فرمایا. کیوں، یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. 10 سال ہم 10 دن کی تشکیل میں روزانہ 10 مرتبہ بول جاتے یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، کیوں ادھر سے آئے، کیوں ادھر گئے، کیوں ادھر بیٹھے، کیا دیکھ رہے، کیوں نہیں. بھائی کیوں کا لفظ نہیں بولنا، تبلیغ میں کیوں کا لفظ نہیں بولنا بھائی. ہاں کیوں کی جگہ بولو کوئی بات نہیں، کیوں کی جگہ بولو کوئی بات نہیں. لوگ تو اسی سے جڑیں گے جس میں نرمی ہے. ہاں جس میں نرمی نہیں لوگ کوئی نہیں جڑیں گے، کتنا ہی تقوی والا ہو، کتنا ہی قربانی والا ہو، چاہے 50 سال کی تبلیغ میں قربانیاں ہوں، اگر اس میں نرمی نہیں لوگ کوئی نہیں جڑیں گے اس سے. اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ اگر آپ میں سختی ہوتی تو لوگ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے. اللہ بھی نرم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نرم. ایمان والوں کی شان بتائی، ہین لین قریب سہل. ایمان والا نرم مزاج، نرم طبیعت، لوگوں کے قریب، اس سے ملنا آسان. ہاں اس لیے کیوں کا لفظ نہیں بولنا. یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، کیوں ادھر گئے، کیوں دیر سے آئے، کیوں ادھر بیٹھے تھے، کیوں ادھر دیکھ رہے تھے، کیوں نہ صبر، چلو کوئی بات نہیں. اب آپ کی تشکیل ہے، جماعت کا مشورہ ہوا کہ بھائی
جہاں سے 2 بجے نکلنا ہے، اب فلاں ستون پہ جمع ہونا ہے، اب 12 ساتھی ہیں، 11 ساتھی پہنچ گئے، ایک ساتھی نہیں پہنچا، اب 5 منٹ اوپر، 10 منٹ اوپر، 15 منٹ اوپر، ساری جماعت انتظار میں، کبھی ادھر دیکھ رہے بھائی کدھر گئے، بھائی کیا ہوا بھائی، اب دیکھا تو آدھے گھنٹے بعد وہ ساتھی چلے آ رہے ہیں، ہاں اب یہ نہیں کہ کیوں دیر سے آئے، نا 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 نا، اب وہ آ کر کہے گا کہ امیر صاحب اصل میں نا میرے علاقے کے کچھ لوگ آئے تھے، میں ان کا اکرام کر رہا تھا۔ آپ کیا کہو، کوئی بات نہیں، چلو بھائی چلو چلے، اب سامان اٹھایا آپ نے ساری جماعت نے، اب وہ جو آدھا گھنٹہ پہلے سے لیٹ آیا نا، وہ کہ امیر صاحب وہ میرا سامان تو وہیں رہ گیا، ہاں میرا سامان تو کوئی بات نہیں بھی، جاؤ لے آؤ بھائی، ہاں آپ سالانہ چلے پہ آئے نا ماشاءاللہ، آپ 4-5 سوٹ لائے ہیں، اب آپ نے ایک سوٹ رکھا ہوا ہے واپسی والے دن کے لیے جو نیا نکور، ہاں اب پورے چلے میں ایک سوٹ استعمال ہو رہا ہے، دھو رہے ہیں پہن رہے ہیں، اور وہ ایک سوٹ رکھا ہوا ہے واپسی والے دن کے لیے، اب واپسی کا دن ہے، باقی سوٹ سارے میلے ہیں، اب آپ نے وہ نیا نکور سوٹ پہنا، کھانا کھانے بیٹھے، اس کے بعد گاڑی میں بیٹھنا ہے، 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد اپنے گھر پہنچ جانا ہے، اب جناب دسترخوان پہ بیٹھے نئے سوٹ پہن کر، تو دیکھا تو وہ ساتھی خدمت والا جو ہے نا وہ پلیٹ لے کر آ رہا تھا سالن کی، اس سے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ گئی، سالن سارا آپ کے کپڑوں کے اوپر، تو کیا کہو، کیا کہو، ہاں اس کو گھور کے نہیں دیکھنا، ہاں اب آپ جناب پلیٹ میں آج بڑے دنوں بعد گوشت پکائے ہوئے، واہ واہ بڑے دن ہو گئے گوشت نہیں ملا، اب 2 ساتھی ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں، اب خدمت والے نے 2 بوٹیاں ڈالی آپ کی پلیٹ میں، ایک بڑی ایک چھوٹی، ایک بڑی ایک چھوٹی، آپ کا ساتھی جو ساتھ آپ کے شریک ہے کھانے میں، اس نے بڑی بوٹی اٹھا لی، تو کیا کہو، کوئی بات نہیں، یہ بڑی بوٹی کھائے گا تو میں چھوٹی، لیکن اس نے بڑی بوٹی کھا کے چھوٹی بھی اٹھا لی، ہاں چلو کوئی بات نہیں بھائی، میں نہیں کھاؤں گا اور کیا ہوگا، جو بوٹی پہ لڑ پڑے وہ دین کا کام کر سکتا ہے بھائی، صحابہ کا واقعہ پڑھتے ہیں نا ہم صاحب کہ سری بکرے کی سری کتنے گھروں میں گھومی، ہاں تو بھائی یہ نکلنا اصولوں کے مطابق، اجتماعی اعمال کا اہتمام، انفرادی اعمال کا اہتمام، لایانی سے بچنا، زبان کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت، کان کی حفاظت، امیر کی اطاعت، مشورے کی پابندی، مشورے کی پابندی، عمل سے عمل، عمل سے عمل، نقص جماعت نکالنے کا جذبہ، مقامی جماعت بنانے کا جذبہ، ہاں ناگواریوں پر صبر برداشت، ہاں چلتے رہیں، دن میں خوب محنت، تھک رہے ہیں، جن چیزوں کو چھوڑ کے آئے ان کے تذکرے بھی چھوڑو، ان کی سوچ بھی چھوڑو، ہاں محنت ہو رہی، تھکا رہے ہیں، راتوں کو دعائیں مانگ رہے ہیں، آدھا گھنٹہ دعا، پون گھنٹہ دعا، ہاں اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور دعا کے آداب میں سے پہلے اللہ کی تعریف ہے، پہلے اللہ کی تعریف ہے، اور پھر درود شریف ہے، اور پھر قرآن کی آیات، اس میں جو دعائیں ہیں، احادیث میں جو دعائیں، تو اپنی زبان میں مانگیں، اپنی زبان میں مانگیں، ہاں جو اللہ حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، یقین کے ساتھ مانگنا، حدیث میں آتا ہے دعا مانگو یقین رکھو کہ قبول ہوگی، اور جو دعا مانگتا ہے اور یہ کہتا ہے میں نے دعا مانگی اور قبول نہیں ہوئی پھر اس کی ہوتی بھی کوئی نہیں، ہاں اور جب دعا مانگیں دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، حدیث میں آتا ہے غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی، ان اللہ لا يستجیب دعاء قلب غافل لاہن، ہاں جس سے مانگ رہے ہیں وہ کون ہے، سخی ہے، وہ کون ہے، بڑا کریم ہے، اور اس کے خزانے کے بھرے ہوئے ہیں اور اس میں کمی کوئی نہیں، اور اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، ہاں دعا کی قبولیت کی علامت کیا ہے کہ دعا ختم کرنے کو جی نہ چاہے، مانگ رہا ہے ختم کرنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے، ہاں جو اللہ سے
مانگتے ہیں اللہ خوش ہوتے ہیں، جو نہیں مانگتا اللہ اسے ناراض ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے تسبیح بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، تسبیح بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ تو بھائی یہ جتنی جماعتیں جا رہی، یہ نہیں کہ بھی مجمع تبلیغ میں مجمع کے نہیں، جتنا مجمع آ گیا یہ کام کا بنے، یہ کیا بنے بھائی؟ ہاں تو ہم جتنے بیٹھے ہوئے نا، ہم سے جو آج تک غفلت ہوئی اس دعوت کے کام میں، تبلیغ کے کام میں، اپنی ذمہ داری کو پہچان سمجھنے میں، ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ ہماری جو بقیہ زندگی ہے ہم عزم کریں اپنی بقیہ زندگی کو اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ۔ پکا عزم کریں کہ جہاں جہاں تشکیلوں میں جا رہے ہیں وہاں سے نقد جماعت نکالیں گے انشاءاللہ، ہر مسجد میں مقامی جماعت بنائیں گے انشاءاللہ، اور اجتماعی اعمال کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اور انفرادی اعمال کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اور لایانی سے ہاں، اور ان سارے اعمال کی توفیق کون دے گا، اور استقامت کون دے گا، اور شر سے کون بچائے گا، اور ضرورتیں بھی ہماری کون پوری کرے گا؟ تو کس سے مانگنا ہے؟ ہم اللہ کے تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ محتاج ہیں؟ زیادہ کہ بہت زیادہ؟ بہت زیادہ کہ بے حد زیادہ؟ تو دعائیں مختصر ہوں کہ لمبی ہوں، تھوڑی ہوں کہ زیادہ ہوں؟ اللہ سب کو قبول فرمائے۔